جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں نا. محمد یاسر رضوی پاکستان فیصل آباد سے حضور محمد سیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ سے میری رشتہ داری قرابت ہے. ان کا نواسا ہوں شاکر الدین سلامہ غلام سریسی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور محدث کبیر کے نام سے فیصل آباد میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہے. ان کا میں نواسا ہوں الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت بڑا شجرہ ہے آپ کا. جی الحمدللہ. میں سید ذاکر ہوں, اہل سنت والجماعت و اہل الحدیث و اہل التوحید. الحمدللہ بارک اللہ. ہاں, اور جو موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے عین اللہ. اس پر آپ اپنا مکمل موقف اور عقیدہ پیش کریں گے. جب آپ گفتگو کریں گے میں بیچ میں نہیں بولوں گا, اور جب میں گفتگو کروں گا آپ بیچ میں نہ بولے. کم سے کم 1 منٹ یا 1.5 منٹ یا 2 منٹ ہی گفتگو ہوگی. لمبی بات کے لیے پھر سے جو ہے آپ کو سامنے والے کو ٹائم دینا پڑے گا, یا میں بھی ہوں تو سامنے والے کو ٹائم دینا پڑے گا. اس کے بعد پھر اپنی بات کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی اب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو مناظرے کا چیلنج ہے وہ کس نے کیا تھا؟ میں نے کیا. آپ نے کیا ہے؟ بالکل. جی تو جب آپ نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے تو پھر اس وقت دعویٰ بھی آپ کا ہے. بالکل. اور دعوے پر دلیل بھی آپ پیش کریں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی اصلاح کر لیں گے. اگر میں نے مناظرے آپ اپنی اصلاح کر لیں گے اگر ہم دلیل دیں گے تو. میں نے آپ کی بات خاموشی کے ساتھ سنی. اب آپ نے خود کہا کہ خاموشی. ارے تو پہلے تو طے تو ہو جائے نا, موضوع تو چن لیں. ابھی تو کوئی موضوع تو سنیں گے تو پھر طے ہوگا. میں اس لیے کل میسج میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کال پہ بات کاٹیں گے, بات کاٹ کے تلخی ہوگی, اس کے بعد کال بند ہوگی. اس لیے اگر وائس میسج ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب بات سنیے. دعویٰ آپ نے کیا, مناظرے کا چیلنج آپ نے کیا, تو دعویٰ آپ کا, اس پر دلیل آپ پیش کریں گے. ٹھیک ہے. اب آپ نے موضوع مناظرہ خود منتخب کیا کہ اللہ کہاں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا دعویٰ ہے, اس پر آپ دلیل پیش کریں. دلیل پیش کرنے کے بعد پھر ہم آپ کی دلیل پر گفتگو کریں گے. یہ مختصراً اختصاراً ہے. جی فرمائیں. چلیے, پہلے تو آپ نے جو بات کہی تھی کہ بھائی فون پر اگر گفتگو کریں گے تو جو ہے کاٹ چھاٹ کے بات ہوگی. ابھی میں گروپ میں گفتگو کر رہا تھا, سنیے نا میری بھی بات سن لینا. میں ابھی جو ہے گروپ میں گفتگو کر رہا ہوں تو میرے کئی وائس ڈیلیٹ کیے جا چکے ہیں. جب آپ کا منہ بند ہو گیا کچھ نہیں آپ نے کہا. ابھی میں نے اپنا سنے نا, میں نے کئی مقلدین سے گفتگو. ارے میری بات سن لینا. اس کو چھوڑے, جو بھی بات ہوگی کل ہوگی یا گروپ میں جو بھی, اس کو چھوڑے. اس وقت ہم گروپ میں. تو آپ اپنا عقیدہ نہیں بتائیں گے تو آپ اپنا عقیدہ بتا دو, میں اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ میریاں کیوں بجا رہے ہیں؟ دعویٰ آپ نے کیا ہے, اس دعوے پر آپ دلیل. میں نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے مناظرہ کیا, چیلنج کیا. بالکل چیلنج کیا. آپ نے ایکسپٹ کیا؟ دیکھیے نہیں میں نے چیلنج کیا, میں مان رہا ہوں نا. کرتا ہوں. آپ نے قبولا کہ نہیں قبولا؟ کر رہا ہوں. آپ تو میں عرض سنیں نا. تو میں بات کر رہا ہوں تو آپ بھی وہ عرض کہاں چلے جاتا ہے آپ کا, آپ نہیں سنتے ہیں پھر ہماری بات. چلے آپ گفتگو کر لیں, میں 2 منٹ خاموش رہتا. میں نے کہا آپ سے کہ بھائی آپ جب بات کرنے آئے ہیں تو پھر آپ کا اپنا عقیدہ بیان کریں, ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. آپ اپنے عقیدے پہ دلیل پیش کریں, ہم اپنے عقیدے پہ دلیل پیش کرتے ہیں. آپ ہمارے عقیدے کو جو ہے جو دلیل آ رہی وہ دلیل کو رد کریں قرآن و سنت فہم صحابہ فہم سلف سے. آپ اگر کوئی دلیل دے رہے ہیں اس کو ہم رد کریں گے قرآن و سنت فہم صحابہ فہم سلف سے. دیکھتے ہیں کہ کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. ایک اہل حدیث اہل توحید کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ ایک مقلدین کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. فیصلہ تو ہوگا, لوگ سنیں گے. تو آپ اپنا بتائیں, اس کے بعد میں اپنا بتا دیتا ہوں, یا پھر آپ کہیں تو میں اپنا بتا دیتا ہوں, اس کے بعد آپ اپنا عقیدہ بتا دیں, پھر اس کے بعد میں اپنے عقیدے پہ دلیل پیش کروں گا, پھر آپ اپنے عقیدے پہ دلیل پیش کر لینا. یہ ہوتا ہے ایسا, یہ طریقہ ہے. ہاں چلیے ہو گئی بات. ہاں اب آپ نے مناظرے کا چیلنج کیا تو دعویٰ آپ کا ہے, آپ اپنے دعوے پر دلیل پیش کریں. میں نے کیا دعویٰ کیا؟ جو بھی دعویٰ کرنا ہے آپ کریں. ارے تو میں آپ پھر یہ کیوں بولے کہ میں نے دعویٰ کیا؟ میں نے دعویٰ کیا ہی نہیں, اور آپ کو پوچھ رہا ہوں کیا دعویٰ کیا, تو جو بھی کرنا ہے آپ کریں بول رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے مناظرے کا چیلنج کیا, ٹھیک ہے.
کیا مناظرے کا چیلنج کرتا ہے تو دعویٰ اسی کا ہوتا ہے، وہ کسی کو گستاخ بنائے، کسی کو مشرک بنائے، بدعتی بنائے، کچھ بھی بنائے، تو دعویٰ تو آپ کا پہلے ہے نا، تو آپ اپنا دعویٰ پیش کر کے اس پر دلیل پیش کریں، بس بات ختم۔ اچھا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اکثر مقلدین کے عقیدے عین اللہ پر قرآن و سنت کے فہم صحابہ فہم سلف کے خلاف ہے مثلا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ کئی مقلدین سے میں نے گفتگو کی تو ان کے دو عقیدے ہیں، ایک عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے، ذات کے اعتبار سے مانتے ہیں، ایک جگہ کو وہ کہتے ہیں اللہ لا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دو کے دو عقیدے من گھڑت اور باطل ہے۔ آپ بات کریں کہ بھائی میرا یہ عقیدہ ہے تو میں اس کو باطل ثابت کروں گا نا، پھر اس کے بعد صحیح عقیدہ کیا ہے میں یہ دوں گا، آپ کچھ بولنے کے لیے تیاری نہیں ہے تو پھر میں ہی اپنا بتا لوں خالی آ کے۔ ہو گئی بات۔ ہاں جی اب میری سنیں، آپ نے یہ کہا کہ میں نے بات کی مقلدین سے تو انہوں نے یہ بات کی، جبکہ مناظرے میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ مخالف کی کتابوں سے، اکابرین کی جو مصدقہ ان کے علماء ہوتے ہیں ان کی کتابوں سے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کسی کتاب سے ہمارا یہ دعویٰ پیش کریں، ٹھیک ہے، پھر اس کو دلیل بنائیں کہ آپ سنیں گا۔ ابھی آپ اس طرف نہ آئیں، ابھی آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، اس دعوے کے ثبوت پر دلیل پیش کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری بات میں ہے کہ کون کیا کہتا ہے، مقلدین کیا کہتا ہے، اس کو چھوڑے، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں۔ نہیں ٹھیک ہے، چلیے، ہر مقلد کا یہی ڈائلاگ ہوتا ہے، ہر مقلد کا یہی ڈائلاگ ہے، تو آپ بولے نا کہ یہ دو عقیدے ہیں، ان میں سے آپ کس عقیدے کو مانتے ہیں؟ میں مقلد کہہ رہے ہو، مقلد کہہ رہے ہو، بات آپ میرے ساتھ کر رہے ہو، یا جن سے آپ نے سنا آپ ان کے ساتھ گفتگو کر لیں، اگر میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے پھر اسلوب پر گفتگو کریں۔ تو پھر آپ بتا دیجیے آپ کا عقیدہ کیا، کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ اللہ یہ دیکھو، مناظرے کا چیلنج آپ نے کیا اور خود آپ دعویٰ نہیں کر رہے، یعنی آپ بتا رہے ہیں نا کہ میرا دعویٰ یہ ہے، جب آپ عقیدہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اپنا دعویٰ، اللہ اکبر، دیکھیے اگر میں اپنا عقیدہ آپ پر مسدد کروں تو پھر میں آپ کو مناظرے کا چیلنج کروں، میں کہوں کہ میرا دعویٰ یہ، اس پر دلیل یہ، آپ رد کریں۔ تو میں تو ابھی دعویٰ پیش کیا نا میرے بھائی، میں نے ابھی جو دعویٰ پیش کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے وہ بتا دیں۔ میں نے کہا کہ بھائی اکثر مقلدین، آپ نے کہا کہ میں نے مقلدین سے بات کی، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ مقلدین سے نہیں، آپ ایک مقلد فرد واحد سے بات کر رہے ہیں، تو اس کے اسلوب کے ساتھ بات کریں۔ جن مقلدین سے آپ نے سنا پھر ان سے جا کے دلائل لے لیں، آپ وہ پورے کے پورے من گھڑت اور بوکس دلائل ہیں۔ اصول سے بات کریں، اگر مجھ سے بات کریں تو پھر اصول سے بات کریں۔ اصول تو یہی ہے، سنی سنائی باتیں ہیں تو اصول یہ ہے نا، سنائی باتوں پہ کرنی ہے۔ میری کتاب اعلیٰ حضرت کی کتاب سے یا کسی ہمارے اکابر کی کتاب سے بتائیں۔ کیا بتاؤں؟ وہ آپ بتائیں گے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا نا، میں نے تو مطلب آپ کو نہیں معلوم اللہ کہاں پر ہے؟ آپ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، بندہ خدا، مناظرہ کا چیلنج آپ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی ذمہ دلیل آپ کی ذمہ، ہاں تو میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ مجھ پر الزام کر دیں یا الزام نہیں ڈال رہا ہوں میں، کریں کہ آپ کے فلاں، بات تو سنیں نا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ الزام کسے کہتے ہیں، مناظرے میں لفظ الزام کس کی استعمال ہوتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ الزام کریں مجھ پر کہ آپ کے فلاں کافر نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے اور یہ سلف، یہ فہم صحابہ اور فہم اسلاف کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہے، اس کتاب کا آپ مجھے حوالہ دیں، وہ عبارت مجھے دیں، میں اس پر آپ سے کلام کر لیتا ہوں۔ ہو گئی بات؟ جی ہاں، میں نے تو کہا نا کہ دو عقیدے ہیں مشہور مقلدین کے، ایک تو اللہ کو ہر جگہ، کتاب کا حوالہ میں نے گفتگو کی ہے ان سے، اب وہ ہاں اب وہ مناظرہ جانے، میں نے بھی ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں پر آپ نے یہ پڑھا، تو وہ تو کوئی بتایا نہیں، خالی اپنا فلسفے والا عقیدہ گھڑ لیے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، تو میں اسی لیے تو کیا کہہ رہا ہوں، آپ بتا دیں اپنی زبان سے، آپ اپنی زبان سے بتا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، اتنا لمبا بحث کرنے کی بات کیا ہے اس کے اندر؟ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، سنیے نا، اگر آپ کا عقیدہ، میری بات سنیے نا، اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کر دو، وہ آپ اتنا گھبرا رہے کیوں، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے علم مناظرہ میں کون سی کتاب پڑھی ہے؟ آپ اپنا عقیدہ بتائیں گے یا پھر خالی ایسے ہی 10 منٹ ہو رہا ابھی گول گول گھما رہے ہو آپ نے علم مناظرہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں پر اپنا عقیدہ بتانا ہے یا نہیں بتانا ہے؟ بندے خدا آپ کو آپ دیکھ لو،
میں کہہ رہا ہوں کہ دلیل دو. میرا ہمارا دعویٰ ہے کہ جو بات سنیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارا کون سا دعویٰ کس کتاب میں ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو خلاف شرع ہے اس کی نشاندہی کریں, کتاب کا حوالہ دیں, بات پڑھ کے سنائیں. میں گفتگو کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا فلاں سے سنا, تو جو میں فلاں سے سننے کا قائل تو نہیں ہوں نا. اچھا تو یہ خائل, اچھا یہ خالی یہاں پر آپ کا ڈائلاگ ہے یا پھر حقیقت میں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے کسی مناظر نے گروپ میں جو ہے سو ایک تحریر ڈالی کہ اللہ لا مکاں ہے بول کے. کہاں سے ڈالی آپ نے؟ اسے کوئی دلیل پوچھی پھر کہ کس کتاب سے آپ نے یہ کوٹ کیا؟ چلو وہی تحریر پہ میں بات کر لیتا ہوں. آپ وہ تحریر پہ آپ بولے. کتاب سے, ارے یار میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, خدا کوئی مناظرے کو یہ دیکھ لو. تو یہ آپ کے بندے نے جو ڈالا یہ من گھڑت اور بوگس ہے نا, یہ تو مطلب باطل ہے. یہ میں تو کہہ رہا ہوں چھوڑو. ایک منٹ رک جاؤ, مجھے ایک منٹ رک جاؤ, کال آ رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں آپ مناظرہ رشیدیہ اٹھائیں. مناظرہ رشیدیہ میں جو سنیے نا, ایک یہ میری کتاب ہے نہیں, میں اس کو مانتا بھی نہیں. ابھی میں بات کر رہا ہوں, آپ بیچ میں کاٹ رہے. میں آپ سے یہ کہوں کہ میزان الصرف اٹھائیں. آپ کہیں گے میری یہ کتاب بھی نہیں, میں اس کو مانتا ہی نہیں, تو پھر آپ صرف پہ نہیں ہوں گے, نام پہ نہیں ہوں گے, تو پھر آپ نام بھی نہیں پڑیں گے ان میں صرف. چلو بات مکمل کرو, اپنی بات مکمل کرو. چلو بولو. آپ مناظرہ رشیدیہ اٹھائیں, اس میں توضیحات عتیقی ہیں. ہمارے استاد ہیں قبلہ شیخ الحدیث غلام احمد خان عتیقی صاحب, شیخ الحدیث ہے لاہور میں. ان کا اس پر توضیحات عتیقیہ شرح ہے اردو میں, اس میں اٹھائیں اور اس میں اٹھا کے کہیں, سنیں اس میں اور پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوائیں کہ اگر کسی کو مناظرے کا چیلنج کیا جائے تو پھر کس بات کا چیلنج کیا جاتا ہے, اور پھر جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو اس وقت دلیل کہاں سے پیش کی جاتی ہے. بندہ خدا, آپ نے کسی کی تقریر سنی, آپ نے کسی کے ساتھ کلام کیا, کسی کے ساتھ بات کی, آپ اس سے دلیل طلب کریں. میرے سے آپ بات کر رہے ہیں, میں نے آسان سی بات یہ کہی ہے کہ میرے کس اکابر کی کتاب میں ایسا عقیدہ موجود ہے کہ جو خلاف شرع ہے, آپ اس کی نشاندہی کریں. نشاندہی کر کے اس پر دلیل قائم کر دیں, میں اس پر آپ کا رد کروں گا. ہوگی بات آپ کی. چلیے میں ابھی آپ کو میں یہ بتاتا ہوں. میرا کام ہے کہ بھائی میں آپ کے عقیدے کو غلط ثابت کروں, ٹھیک ہے. جب آپ قبول ہی نہیں رہے ہو کہ بھائی آپ کا عقیدہ ہے کیا, تو کیسے غلط ثابت کروں میں آپ کو بتاؤ. آپ بتانے سے اتنا مطلب ڈر رہے ہو کہ کیا کر رہے ہو پتا نہیں مجھے کہ بھائی آپ کیوں نہیں بتا پا رہے ہو. آپ بولے بھائی میرا یہ عقیدہ ہے, آپ کیوں نہیں بتا رہے ہو. اس کے بعد دیکھو میں کیسے اس کو جو ہے قرآن و سنت کے خلاف سے فہم صحابہ فہم سلف کے خلاف بتاتا ہوں. اگر برابر ہے تو میں کہوں گا جزاک اللہ خیر, شکران, بارک اللہ, الحمدللہ, صحیح عقیدہ ہے آپ کا یہ, میں تو تائید کروں گا اس کی. اگر صحیح رہا تو, غلط رہا تو میں بولوں گا کہ بھائی بالکل غلط ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ میں جب دلیل پیش کروں گا, آپ کا عقیدہ کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں, تو میں کیا بات کروں آپ سے, کیا میں آپ کو غلط ثابت کروں. اللہ اکبر. بات ہوگی کیا آپ کی؟ ہوگی بات نہیں. آپ اپنا عقیدہ بتائیں گے عین اللہ پر یا نہیں, کیونکہ 10 12 13 منٹ ہو گیا ابھی تک آپ بتانے میں ڈر, دقت کیا بات ہو رہی ہے میرے کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بتا رہے کیوں نہیں آپ, یا آپ بھی یہ بول رہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے, بتا دیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. بات ہو گئی. ہاں بس اپنا عقیدہ بتا دے اللہ تعالیٰ کہاں ہے. بات ہو گئی. ارے بتا دے یار, اپنا عقیدہ بتا دے. آپ کی بات ختم ہو گئی. ارے بتا دو میرے بھائی, تو میں سننے کے لیے تیار ہوں. ہاں اب سنو. اگر آپ کو میرا عقیدہ پتہ ہی نہیں تو آپ نے چیلنج کیوں کر دیا مناظرے کا؟ بولوں تو آپ کی جواب سنیے. تو آپ کی طرح جتنے بھی اندھبک جاہل مقلدین جو گروپ میں اہل حدیث اہل توحید پر لان تان کرتے ہیں, تو میں نے ان سے گفتگو کی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو کٹر بریلوی. اور سنو یار, ارے پھر بیچ میں کریں گے نا تو میں آپ کو جاہل کے بجائے اجہل اس میں تفسیر کے ساتھ ابن تیمیہ سے شروع کر. اب پھر وہ بیچ میں آ گئے. پھر اب آپ اس وقت یہی بات کہی تھی کہ فون پہ اسی طرح بات کرتے ہیں, بات کرنے کے بعد غلط کلامی کی بات جاتی, پھر بات کرتی ہے. تو میں بالکل وہی تو کہہ رہا ہوں. میں بتا دیتا ہوں, غیر مقلدین ایسے ہیں کہ جو بیوی کے دودھ کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں, بیوی کا دودھ پیتے ہیں. ارے یار اللہ تعالیٰ کہاں ہے بتاؤ, بولے تو وہ بتا رہے ہیں. اچھا بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے یہ تو بتا دو. چلو وہ بتائے اللہ تعالیٰ کہاں ہے بتاؤ, ذرا ہمت ہے تو بتاؤ. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, ہر جگہ پہ نہیں ہے. ہر جگہ ہے اور ہر جگہ نہیں ہے, یعنی کہ آپ عالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. نہیں ہے,
او بندہ خدا و جاہل و اجہل اسماعیل دیلوی کی لا یعنی اولاد خدا ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے اور ہر جگہ میں نہیں ہے. کتنی عقل ہے. استغفر اللہ. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ چلیے یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. میرا عقیدہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے. ہر جگہ میں نہیں ہے. سلفی صحابہ اور قرآن و حدیث سے اس کو خلاف ثابت کر. چلیے ایک دلیل پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ نہیں ہے. کس آیت کا ترجمہ ہے یہ؟ میں ابھی رجوع کر لوں گا. میرا دعویٰ ہے اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. ہاں. جب اس کو دلیل کے ساتھ باطل ثابت کر میں ابھی دلیل پیش کرتا ہوں. سنو یہ ایک تو سنو نا، پہلے تو میں اجماع سے ہی تمہارے عقیدے کو رد کر دیتا ہوں. اور یہ اجماع ہے. ارے اجماع دلیل. اچھا آپ چلے گئے اجماع سے؟ اجماع سے ابھی چلے گا. چلیے ابھی سن لیجئے. ارے سنو یار، ابھی سنو یار. ہاں چلو سنیے. قرآن مجید میں سورہ، ارے سنو یار اتنا بڑبڑ کرتے ہو. قرآن سے شروع تو قرآن ہی تو سنا رہا ہوں، تخلیق تھوڑی کر رہا ہوں. مجھے کہا کہ قرآن، ارے یہ عقیدہ بالکل قرآن کے خلاف ہے. پہلے اجماع پہ اب دیکھ لو. ارے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 اٹھا کے پڑھو. ہاں سورہ طلاق کی آیت نمبر 12. ہاں اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ساری کائنات کو، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے. آپ ذات کے اعتبار سے مان رہے ہو. عربی پڑھوں؟ چلو عربی پڑھ لیتا ہوں. سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 12. چلو آیت نمبر ہے اس کی 12. کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسے ہی زمینیں، اور اس میں اللہ کا حکم اترتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ علم کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے، اور تم بول رہے ہو کہ ذات کے ساتھ ہے. اللہ معاذ اللہ رب العالمین. چلیے دلیل لگائیے اب اس کے مد مقابلے میں. اور یہی بات سنیے، ابھی سنیے. ایک تو قرآن کی آیت پیش کر دیا، اب اس کے بعد میں اس کے اوپر سلف صالحین نے کہا. جس طرح امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہمیہ کا عقیدہ تھا وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے. یہی بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جہمیہ کا عقیدہ تھا وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے. یہی بات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی کتاب رد علی جہمیہ کے اندر کہ جہمیہ کا عقیدہ تھا وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں. تم جہمیہ کے عقیدے کو اہل سنت کا ثابت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو آپ. میں تو بتا دیا. چلو اب آپ دلیل دو اللہ ہر جگہ ہے ذات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہاں نحن اقرب سب سے زیادہ قریب ہے. اقرب اس میں تفصیل ہے. ہاں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ورید یہ گردن میں ایک ایسا مقام ہے، یہ رگ ہے کہ جہاں سے خون جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہ انسان کی جان سے بھی زیادہ خدا قریب ہے. اس پر سلف کو پیش کرو. نہیں پہلے یہاں پر ٹھہرو. یہی آیت پہ پہلے سلف پیش کرو. دیکھو نحن اقرب سیگا اس میں تفصیل ہے. اوہو یہاں پر مجتہد بن رہے ہیں آپ تو. سبحان اللہ. قرآن کے کوئی معنی چلو بھی سمجھ لو. ہاں سمجھو. خود کرو تو ٹھیک ہے، اگر ہم کریں تو ہمیں اجتہاد خود سارے. اچھا چلو کنٹینیو کرو. دیکھیں گے لوگ سنیں گے. چلو آپ کے اجتہاد کو بھی لوگ سنیں گے. چلو کرو کنٹینیو تو کریے. دیکھیں گے. سنو تیرے کو بھی سن رہے. نحن اقرب کا معنی یہ اس میں تفصیل سب سے زیادہ قریب من حبل الورید. خدا نے پھر اس کو حبل الورید جو ورید جو رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب بندے کو بتایا. اب یہ مجھے بتائیں کہ اس آیت میں کہاں لکھا ہے یا اس کی شرح میں یا کسی سلف سے کسی تفسیر میں یہ لکھا ہو کہ یہ بتا دو کہ فلاں نے لکھا ہے کہ یہاں سے مراد خدا علم کے اعتبار سے ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں ہے. بتا دوں جی. چلیے دیکھو سامعین، یہ آیت لائے تھے. میں بارہا کہتا ہوں، میری بات سن لیں کان کھول کے. بارہا میں کہتا ہوں کہ من گھڑت عقیدے، باطل عقیدے، عقل کی بنیاد پر، سنو نا، عقل کی بنیاد پر کھڑے ہوئے عقیدے یہ کبھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتے. ارے خاموش رہو. سنو تفسیر ابن کثیر اٹھا کے پڑھو. رکو یار، بڑبڑ کی دکان رکو.
تفسیر ابن کثیر اٹھا کے پڑھو، تفسیر قرطبی اٹھا کے پڑھو، تفسیر بغوی اٹھا کے پڑھو، تفسیر سعدی اٹھا کے پڑھو، تفسیر المصباح المنیر اٹھا کے پڑھو، تفسیر ارے سنو یار پھر اتنا سنو، تفسیر کنز الایمان اٹھا کے پڑھ لو۔ اس آیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس کا علم تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے۔ یہ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ عربی عبارت پڑھ، عربی عبارت پڑھ، کیا عربی عبارت پڑھوں؟ تفسیر ابن کثیر کی عربی ہاں عبارت تو تم کہاں عربی عبارت پڑھے تھے ابھی؟ اس کا ترجمہ کرنے میں اپنی عقل ڈھالے یہاں پہ تو تم کو۔ ارے حبل الورید کا اچھا سنو، یہ دیکھو سامعین پھر بیچ میں آ گئے۔ کب دو گے؟ اپنی عقل سے عقیدہ ثابت کر رہے تھے ابھی تو تم مجتہد بن کے۔ یہ دیکھیے اچھا سامعین یہ دیکھ لیں ابھی اب یہ اچھا یہ مقلد ہے، مقلد بن گیا نا آج، یہ مقلد ہے ایسا کہنا۔ مقلد بن گیا نا۔ اچھا سنو میں بتاتا ہوں یہ ارے تو سنو یار، ارے سنو، ارے سنو یار، یہ سنو میں بتاتا ہوں سامعین، یہ تقلید ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی تم اس کو تقلید ثابت کرو، تم کر ہی نہیں پاؤ گے۔ ارے یار بیچ میں میں نے کیا کہا پہلے ہی کہا، جب میں بولوں گا بیچ میں آپ نہیں بولو گے۔ سنیں گے تمہاری منشا تو باطل بہت برا پھنس چکے ہو تم تو ابھی یہاں پر۔ دیکھیے سامعین اس مسئلے میں چاہے تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ، تفسیر ابن کثیر، تفسیر تفہیم القرآن یا تفسیر قرطبی یا تفسیر تبیان القرآن یا تفسیر طبری پڑھ لے یا تفسیر المصباح المنیر پڑھ لے، یہ جتنے اہل سنت والجماعت کے تفاسیر ہے سارے کے سارے مفسرین کہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر علم و قدرت کے اعتبار سے ساتھ ہے، اور مفسرین کی بات کو ماننا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مل رہی کہ میری امت کے علماء گمراہیت پر جمع نہیں ہوتے، اور یہ گمراہیت اپنی عقل سے جو ہے اللہ کو ہر جگہ ثابت کر رہے ہیں معاذ اللہ، مطلب دلیل نہیں ہے۔ کسی بھی سلف نے نہیں کہا اس مسئلے میں کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اگر کہا ہوتا تو پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کہا کہ بھائی جہمیہ کا عقیدہ تھا وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے، یہاں تک کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ جہمیہ کا عقیدہ تھا وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے۔ تم ہر جگہ والے عقیدے کو، جہمیہ کے عقیدے کو قرآن سے ثابت کر رہے، وہ بھی اپنی عقل سے۔ یار اس آیت کے ضمن میں آپ بولیں بھائی اس آیت کے ضمن میں یہ حدیث ہے، ہو گئی بات۔ ہاں سلف کو پیش کرے نا، ابھی سلف کو بھگا دیے۔ ہو گئی بات۔ ہاں چلو اس آیت سے سلف صالحین کو پیش کرو۔ تفسیر ابن کثیر کی عربی عبارت پڑھ۔ نہیں آپ پیش کریں نا بھائی اپنے عقیدے پر، میں کیا پیش کروں؟ دلیل آپ کی ہے۔ تو نے کہا نا یہ دیکھو یہ ارے تورے ارے تورے نہ کرو، ارے تورے نہ کرو، یہ آپ کی شکست ہونے کی دلیل ہے۔ ارے تورے نہ کرو یار، ادب سے بات کرو۔ یہ سب سے پہلے آ گیا میں میری پوری آڈیو سن لے، میں کبھی ارے نہیں کہا آپ کو نہ ابے کہا، پوری آڈیو سن لے میری، ڈال دوں گا تم کو۔ چلو بتاؤ، چلو اس پر سلف کو پیش کر لو، چیلنج ہے تم کو۔ چلو تفسیر ابن کثیر کی عربی عبارت پڑھو۔ اس پر اپنے عقیدے کو کسی ایک سلف سے ثابت کرو، کس کا عقیدہ تھا وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے ذات کے اعتبار سے، سوائے جہمیہ اور معتزلہ کے کوئی نہیں مانتا تھا۔ تفسیر ابن کثیر کی عربی عبارت پڑھو۔ عربی عبارت پڑھوں؟ ہاں کیا کرو گے عربی عبارت پڑھوں گا تو؟ توبہ کرو گے؟ تو پڑھنا، توبہ کرو گے؟ یہ دیکھ لو سامعین، چلو اس کو ثابت کر لو پہلے آپ کا۔ ابھی دیکھو میرا وقت تھا میں نے بول لیا، اب آپ کا وقت ہے، آپ اس کو کیسے ثابت کرتے میں دیکھتا ہوں ابھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تفسیر ابن کثیر کی عربی بات پڑھو، بغوی کی عربی بات پڑھو، قرطبی کی عربی بات پڑھو، جہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، فلاں کا عقیدہ ہے، فلاں کا عقیدہ ہے، عربی عبارت کے ساتھ پڑھو، اس میں سے اپنی مرضی کی عبارت نکال کے پچھلے کو چھوڑ دے رہے، یہ بات مناسب نہیں ہے، تو اس کا عربی عبارت پڑھ، ٹھیک ہے؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہو گئی بات آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو سامعین عقیدہ کیا تھا ان کا کہ اللہ ہر جگہ، پھر بیچ میں آ گئے۔ ارے پھر تمہاری تقلید بیچ میں نہ گھسڑو یار، میں آپ کی بات آرام سے سنا۔ اب یہ بات میں بتاتا ہوں، اب میرا دیکھو پھر بیچ میں، ابھی میرا وقت چل رہا، اب آپ رک جائے نا، یہ بات سنیں، ابھی میرا ٹرن چل رہا ہے، میرا ٹرن چل رہا، پھر بیچ میں آ گئے۔ اچھا تو میری بات مکمل تو ہونے دو، بات تو سن لو نا۔ ارے میری بات ہونے کے بعد آپ بولو۔ ایک منٹ میں تیرے لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بری طریقے سے پھنس چکے ہو تم۔ اور سامعین یہ ہے غیر مقلدین حضرات کہ جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ اکبر تقلید کا کہ یہ مقلد ہے، لیکن جب ان سے دلیل مانگی جائے تو تفسیر ابن کثیر تو فلاں پھر ان کی عربی عبارت بھی ان کو نہیں آتی، یا اللہ، اردو دان ہے۔ ہاں چلو ہو گیا،
ہاں ہو گیا کو مخاطب کرنا ہے. ہاں نہ بالکل کرو. اور کچھ کرو گے؟ مناظرے ہوتے ہیں. نہیں کرو اور کرو عربی عبارت پڑھنی نہیں اور کرو یار اور کرو. تفسیر ابن کثیر کی عربی ہاں کرو اور کرو. بغوی کی عربی عبارت پڑھنی آتی ہے. ہاں کرو قرطبی کی اور کرو. اردو دانی میں لگا ہوا ہے. نہیں کرو اور کرو. اپنے عقیدے کو ثابت کرو. میں نے تو کہا کہ بھائی اتنے مفسرین ہیں اہل سنت والجماعت کے. تفسیر قرطبی ہے، تفسیر بغوی ہے، تفسیر المصباح المنیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے. اور یہ 3 تفسیروں کو اہل سنت والجماعت کے مفسرین کو سب لوگ مانتے ہیں. ہر جماعت کے ہر فرقے کے لوگ مانتے ہیں اہل سنت والجماعت کے. لیکن ان مفسرین میں سے کسی نے نہیں کہا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے. ان کا عقیدہ ہے ذات کے اعتبار سے بتانا. میں نے تو یہاں پہ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ بھائی اس آیت کے ضمن میں جتنے اہل سنت والجماعت کے مفسرین ہیں سب کہہ رہے، یہاں تک کہ ان کی تفسیر تبیان القرآن اٹھا کے پڑھ لے غلام رسول سعیدی حفظہ اللہ کی، اور یہی کنز الایمان اٹھا کے پڑھ لے اس آیت کے ضمن میں، وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ علم و قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. مگر یہ نہیں، یہ تو اپنی عقل سے جب سے ثابت کر رہے تھے عقل لگا کے عقیدہ ثابت کر رہے تھے. یہ سبحان اللہ. کسی سلف کو پیش کرو، اس کے بعد ہم کو پوچھو. جب ہم اپنے عقیدے کو پیش کرنے آتے ہیں تو ہم دیکھیں کیسے ثابت کرتے ہیں. یہ ہے میرے سامنے تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 4. یہ دارالسلام ریاض کی چھپی ہوئی ہے اور دمشق دارالفیحاء کے نام سے یہ چھاپی. ٹھیک ہے. اس میں ہے سورہ قاف، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ایک منٹ. کیا ہوا؟ میں پڑھ کے سنا دوں؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، بات تو سن. ہاں چلو کنٹینیو. کوئی مسئلے کی بات نہیں. میں ابھی لائبریری میں، کوئی مسئلے کی بات نہیں. دنیا کی کوئی بھی لائبریری اٹھا کے پڑھ لو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہوا؟ میں پڑھ لوں جب تک؟ یار صبر کر لے، صبر کر لے. تو آ گئے. اس سے میں نے عبارت تو سننی ہے. ہاں چلو تو پڑھ لے. میں نے عبارت تو سننی ہے. ہاں چلو پڑھو، دیکھیں گے ذرا کیسا ثابت کر رہے ابھی دیکھیں گے. اللہ ہر جگہ ہے. معاذ اللہ رب العالمین. استغفر اللہ. جہمیہ کے عقیدے. خاموش رہے گا تھوڑی دیر. ارے تو تم نکالو یار. جب تک خاموش کیوں رہیں گے؟ تم نکالو. تمہاری جب بات شروع کرو گی تو ہم خاموش ہو جائیں گے. جہمیہ کے عقیدے کو اہل سنت کا سمجھ کے میں نے اس کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. کوئی مسئلے کی بات مرضی بولتا رہے، میں نے صرف کوئی مسئلے کی بات نہیں. جب آپ عبارت پڑھو میں خود خاموش ہو جاؤں گا. چلو کوئی بات نہیں، عبارت پڑھو میں خود نہیں سن رہا ہوں. ہاں آپ اپنی عبارت چالو کر دیں، میں خاموش ہو جاؤں گا. جہمیہ کے عقیدے کو یہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہمیہ کا عقیدہ تھا وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں. یہ بھی جو ہے جہمیہ کی طرح اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں. اور دیکھیے آیت جو انہوں نے پیش کی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہاں پر کسی بھی سلف نے نہیں کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے. مطلب سلف صالحین سے زیادہ ان کی سمجھ ہو گئی. تقلید کرنے سے پتا چلا. یہ تو امام ابو حنیفہ کا بھی عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. معاذ اللہ. یہ تقلید کرنے سے پتا، تقلید کی برکت ہے. یہ بنا دلیل والی بات مانیں گے تو جہمیہ کا ہی عقیدہ ہاتھ کو آئے گا. دلیل والی بات مانتے تو قرآن و سنت کا عقیدہ ہاتھ کو لگتا، وہ عقیدہ آتا. ابھی یہاں پر دیکھیے صحیح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ایک حدیث کو لائے ہیں ماشاء اللہ سے. کیا حدیث ہے وہ دیکھیے. صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں جو خیالات آئے وہ ان کو درگزر کر جاتا ہے جب تک کہ وہ زبان سے نہ نکالے یا عمل نہ کرے. اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی نزدیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کیا نکال رہے ہیں؟ یعنی ہمارے فرشتے، اور بعض نے کہا کہ ہمارا علم ان کے غرض یہ ہے بتایا. مطلب علم کے اعتبار سے اللہ قریب ہے بتا رہے یہاں پر. اب یہ ذات کے اعتبار سے کیسا امام ابن کثیر بتائے دیکھیں گے ہم بھی. یہ تو بتا دیا یہاں پر. پھر اس کے بعد میں اور ایک تفسیر کھولتا ہوں میں جب تک. تفسیر قرطبی اس کے اندر اس ضمن میں دیکھ لیں گے ہم. تفسیر قرطبی میں یہاں پر دیکھیے، مراد آدم کی ذات ہے مجھ سے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
یہ قریب، ہاں یہاں پر دیکھیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سن لیں اگر بات ہماری پہنچ رہی تو سن لیں، تفسیر قرطبی میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا کہا، ورید سے مراد دل کی رگ ہے، یہ ایسی رگ ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یہ قرب کی تمثیل ہے، یعنی شہ رگ جتنی اس کے قریب ہے اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ قریب مسافت کی بنا پر نہیں ہوتا، یہ قول یہ ہے، یہ قول یہ کیا گیا یعنی شہرگ کو اس پر جو غلبہ ہوتا ہے ہم اس پر اس سے بھی زیادہ ملکیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی رگ ہے جو دل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور یہ قرب علم اور قدرت کا قرب ہے۔ کیا بتا رہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علم و قدرت کا قرب ہے، انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، بتا رہے ہیں یہاں پر ہے ہی نہیں، یہاں پر یہ تو تفسیر قرطبی بتا دیا۔ پھر اور ایک آپ کو جو ہے تفسیر کنز العرفان دیکھ لیں گے، ہاں کنز العرفان میں جو ہے ہمارے عقائد و خیالات کو درست رکھو کہ تمہارا کوئی گمان، وہم اور گمان بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، یہ بھی علم مراد لے رہے ہیں یہاں پر، اس قرب کا مکانی نہیں ہوتا، یہاں مراد اس کا علم و قدرت ہے۔ تفسیر کنز الایمان، کنز الایمان مفسر محمد مفتی بشیر احمد صاحب، تفسیر کنز العرفان ہے، دیکھیے یہ تیسری تفسیر سے ثابت کیا۔ اب چوتھی تفسیر کہاں ہے بھائی؟ ہلو، تفسیر تبیان القرآن غلام رسول سعید حفظہ اللہ کی ہے، اس کے اندر یہ بھی دیکھیں کیا بتاتے ہیں۔ یہ کیا بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شہرک سے قریب ہونے کا معنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم کو علم ہے کہ کیا کیا چیزیں اس کے دل میں کھٹکتی ہے، یہ دیکھو علم کا انہوں نے یہاں پر ذات کسی نے نہیں کہی۔ ابھی آگے دیکھ لیتے ہیں، پھر یہاں پر کیا فرماتے ہیں وہ، آگے لکھتے فرمایا ہم اس کی رگ سے زیادہ قریب ہے، ورید اس رگ کو کہتے ہیں جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے کندھے تک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہمارے ہر ظاہر اور باطن چیز کا علم ہے، ذات نہیں کہا، یہ دیکھ لے۔ پھر انہوں نے یہی بات پیش کی جو تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کوٹ کیا گیا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قریب سے مراد علم و قدرت ہے یہاں پر، بلکہ یہ چوتھی تفسیر تھی۔ اس کے بعد تفسیر اور کون سی بتا دوں، تفسیر سعدی بتا دیتا ہوں۔ ہاں تفسیر سعدی میں، ہاں تفسیر سعدی کہاں چلے گئے؟ ہلو ہے نہیں، کٹ کر دے گے چلے گئے، ہلو مفتی صاحب چلے گئے، فون بازو رکھ دیے کہتے۔ خیر چلے دیکھیں، بڑا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ سے۔ تو یہ تفسیر سعدی میں یہ کیا کہتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب کیا یہ بتاتے ہیں یہاں پر، اللہ تعالی بے شک وہ بلند مرتبہ والا ہے، گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل کے لیے مستند ہے، عزت و توقیر و کسی قول و فعل یعنی ان کے تمام فرشتے۔ یہاں پر جو ہے دائیں جانب کے بارے میں وہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کے بارے میں بتا رہے، یعنی بندے کے تمام اعمال درج کر رہے ہیں، دو فرشتے جو ہیں اس کے بارے میں ہے یہاں پر انہوں نے کہا تفسیر سعدی میں۔ اس کے بعد تفسیر اور کون سی تفسیر بتا دوں ان کو، تفسیر مظہری میں دیکھ لیں گے ہم۔ ہاں چلیے تفسیر میں یہ کیا بتا ہے، تفسیر مظہری میں ما توسویسو، آگے کی جو آیت ہے وہ کنٹینیو کرتے ہو، کہہ رہے ہیں لغوی پوشیدہ چپکی آواز اس جگہ مراد ہے، اس جگہ مراد دل میں پیدا ہونے والے خیال ہیں، یعنی ہم نے انسان کو اور ہر چیز کو خواہ جوہر ہو یا عرض اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا کیا، اور تخلیق بلا ارادہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس سے پہلے اس کا علم ہو، علم کے بغیر ارادے کا کوئی معنی نہیں، یہ بتا رہے ہیں یہاں پر۔ قریب ہونے کا بعض علماء نے علمی مراد لیا ہے، بتا رہے ہیں یہاں پر۔ ہاں جی بتائیں۔ ہاں
جی آپ نے یہ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دیا، لیکن تفسیر ابن کثیر کی وہ عبارت آپ نے پوری نہیں پڑھی. میں جب سے پڑھ رہا تھا 5 منٹ کہاں چلے گئے آپ؟ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں نے سائڈ پر رکھا. کوئی مسئلے کی بات نہیں، چلو چلو لے کے آؤ. یہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید 16 نمبر آیت پاک، یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ابن کثیر ہے. اس میں کہ جہاں سے آپ نے پڑھا وہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے اپنی قدرت سے انسان پر کہ بے شک وہ خالق ہے اور اس کا علم محیط ہے بجمیع امور ہی، اس کے تمام امور پر، حتیٰ کہ بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے ما توسوس بہ نفوس بنی آدم من الخیر والشر. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہے. اب اس میں اگر جیسی بات آپ یہ کہتے کہ یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم سے جانتا ہے. نہیں، ذات کے اعتبار سے کہا میں نے. ہاں، ذات کے اعتبار سے تمہارا عقیدہ ہے نا، وہ اپنے علم سے جانتا ہے. یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے. وہ یار خاموش تو رہنا، سن تو لینا. ہاں چلو بولو. ہاں کہ خدا تعالیٰ اپنے علم سے جانتا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات وہاں پر نہیں ہے. یہ کہتا ہے نا، یہی عقیدہ ہے. تو خدا تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. عرش کے اوپر ہے، بالکل. خدا تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، خدا کو مکان کے ساتھ خاص کر دیا. ہاں چلیے، اب میں دیکھو، اب آپ اپنے عقیدے پہ کچھ دلائل دینا ہے تو دے دیں، اس کے بعد میں اپنے دلائل شروع کرتا ہوں. جب آپ کے کیسے پراخچے اڑاتے ہیں دیکھ لینا. ہاں دیکھو، ابھی آپ کی باری چل رہی ہے نا، ابھی میری باری آئے گی تو آپ سوال کریں، میں جواب دے دوں گا. ابھی آپ کچھ اور پیش کر سکتے تو پیش کریں. کسی نے کہا ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے ذات کے اعتبار سے. وہ چپ تو رہنا. گو کہ آپ غیر مقلدین کے نزدیک یہ بات ثابت ہوئی کہ خدا تعالیٰ کا علم اس دنیا کو محیط ہے، خدا تعالیٰ کی ذات نہیں. خدا تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے کہ جو خاص ہے. ٹھیک ہے، ہیلو. بتائیں. ابھی بیچ میں نہ بولوں گا نا میں، تو پھر بولا تو پھر تکلیف ہو جائے گی آپ کو. پہلے بول رہا تھا اس وقت خیال نہیں آپ تجھے. ہاں نہیں بولو، ابھی چلو بولو. ہاں چلو کنٹینیو کرو. تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا، پھر ہمارے عقیدے پر نہ ہو، ابھی نہ ہو. پہلے اپنے عقیدے پہ کسی سلف سے ثابت کرو کہ کس نے کہا اللہ ہر جگہ ذات کے اعتبار سے. اس کے بعد میں آؤں گا اپنے عقیدے پر. وہ کب کرو گے؟ ابھی میری بات شروع ہو گئی تو پھر یہاں پر گھنٹہ نکل جائے گا. تجھے کوئی چھری کے نیچے رکھا ہوا ہے، چھری کے نیچے رکھا ہے تجھے. چلو ہاں چلو. تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، یہ عقیدہ، یہی عقیدہ ہے. بالکل یہی عقیدہ ہے. اور خدا تعالیٰ کا جو استوا ہے وہ کس صورت میں ہے؟ کس صورت میں؟ وہ کوئی کیفیت اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی، کسی سلف صالحین نے بیان نہیں کی. تو جب استوا کا معنی ہے تو استوا کا معنی کس ضمن میں آپ ثابت کرو؟ میں ثابت کروں گا، میرے عقیدہ آ رہا تو نا، وہ آپ کا ابھی آپ کی باری چل رہی ہے، آپ اپنا ثابت کریں. بتانا خدا. اچھا تو آپ نہیں ثابت کر پا رہے ہو، ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. یار میری بات سن، میں ثابت کروں گا، نہیں کر پاؤ گے. استوا کی حالت میں خدا کے استوا کی حالت. ہاں چلیے جواب دوں. ہاں ہمارے سلف سے جواب سن لو. تمہارے پاس تو کوئی سلف نہیں ہے، ہمارے پاس امام مالک رحمۃ اللہ. ارے سنو، پھر بیچ میں آ گئے. جواب سنو، سلف سے دیتا ہوں. آپ کی طرح جو ہے مجتہد بننے کی کوشش نہیں کرتا ہوں میں. اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے استوا فرمایا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاستوا معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے، والکیفی مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، والایمان واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے لیکن مقلد کا ایمان نہیں ہے، وسوال عنہا بدعۃ، اس کے اوپر سوالات کرنا کہ وہ کس کیفیت میں ہے، وہ سوال بدعت، یہ بدعتی کا کام ہے. اب بدعتی ثابت ہو رہے آپ کیفیت معلوم کرنے کے چکر میں. آپ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے بلا تعویل بلا کیفیت. وہ کس کیفیت میں اللہ ہے اللہ بہتر جانے. کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ نے تقلید کر لی عقائد. یہ تقلید ہے. تو کیا کہتے ہیں کسی کے کون تقلید کر رہے ہیں؟ اچھا کون تقلید کر رہے ہیں اس مسئلے میں؟ قول کو بغیر دلیل کے ماننا، اسی کو تو تقلید، یہ تقلید کہتے ہیں. تو پھر یہ تقلید تو امام ابو حنیفہ بھی کر رہی. کوئی لاؤ قرآن سے آیت لے کر آؤ، تو سنو. اچھا سنو. اچھا چلو چلو مجتہدین جن کی تقلید کی جاتی ہے، اچھا چلو امام کا پیش نہیں کرنا ہے. اچھا سنو نا، ابھی آپ کے کنز الایمان سورہ آراف کی آیت نمبر 54 کے ضمن میں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنو یار. بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرو گے. اچھا تو یا پھر ان کا عقیدہ تو پھر تمہارے عقیدے کے خلاف جا رہا. تو قرآن کی آیت لے کر آؤ. تو پھر تم نے تو کہا کہ تمہارے مفسرین محدثین تو گئے پورے کام سے ابھی. اہل سنت و جماعت اہل توحید غیر مقلد. ہاں تقلید نہیں کرنی قرآن. یہ تقلید ہو ہی نہیں سکتی. اچھا اس کو تقلید ثابت کرو. کسی کے قول کو بغیر دلیل کے ماننا اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. اس کو تقلید کہتے ہیں. اچھا قول پیش کر رہا ہے لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ذکر کر کے انہوں نے ایسا کیوں فرمایا کہ عقید کا سوال کرنا بدعت ہے. ہاں چلو وہ دلیل ہاں چلو ہوگی بات آپ کی. ابھی ارے سنو یار, ابھی تمہاری من گڑت کیسے باطل عقیدے کے پراخچے اڑاتا ہوں. دیکھو ابھی پوری بات سننا, بیچ میں نہ بولنا. دیکھو ابھی لوگ سنیں گے, تمہاری آڈیو جائے گی تو کتنا بے بس ہو چکے ہو تم, اللہ کو ہر جگہ ثابت کرنے نہیں پا رہے ہو. اب سنو میری دلیل. پہلے تو میرے پاس قرآن کی سنو یار, پہلے میرے پاس قرآن کی دلیل ہے میرے عقیدے پر. الرحمن والا العرش استوى, رحمان عرش کے اوپر مستوی ہوا اپنے شان کے لائق. اب تفسیر تبیان القرآن اٹھا کے پڑھ لو, سورہ آراف کی آیت نمبر 54. ارے سنو یار, بات تو سنو, پھر بیچ میں آ گئے. ارے تو بیچ میں بات تو سنو, پھر بیچ میں آ جاتے ہو یار منہ اٹھا کے. ارے تو حدیث تو سنو, حدیث سنا رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں نا. اگر میں سنو نا, اگر بخاری شریف سے اگر کوئی حدیث پیش کر رہا ہوں تو بخاری کی بات ہے وہ. یہ دیکھو بیچ میں آ گئے پھر سے. چلو ایک کام کرو, سنو چلو, یہ دیکھ لو کیسے بڑبڑ کر رہے ہیں, ابھی فڑفڑا رہے. دین کے دو اصول فرمان خدا اور فرمان رسول. قرآن کی آیت پیش کر اس کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہو گئی بات. اس کی تفسیر حدیث سے. ہاں چلو حدیث سے. ارے یار بالکل حدیث رسول ہے ہمارے پاس, تمہاری طرح من گھڑت عقیدے ثابت نہیں کر پا رہے ہو. اب سنو صحیح حدیث سنو. صحیح بخاری کتاب التوحید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق کو مکمل کر چکا تو اللہ نے اپنے پاس ایک تحریر لکھی, اس تحریر کو اللہ نے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا ہے. الحمدللہ. اور صحابی رسول کی بات سنو, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان, دوسرے آسمان سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, چوتھے سے پانچویں, 7 آسمان کا انہوں نے فاصلہ بتایا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. یہ لو اللہ کے نبی سے دکھا دیا اور صحابی رسول سے دکھایا. اس کو بولتے ہیں اہل حدیث, اہل توحید کی دلیل جو قرآن حدیث سے آتی ہے. تمہاری طرح عقل سے تھوڑی دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بول بول کے گیا تمہارا عقیدہ تیل لینے کے لیے. توبہ کرو, رجوع کرو ان من گھڑا عقائد سے. کیوں ثابت کرنے کی کوشش کرو جہمیہ کے عقیدے کو؟ لاؤ دلیل, اس طرح حدیث پیش کرو ہماری طرح. ابھی اجماع پیش کر رہا ہوں, اور یہ اجماع سنو, اجماع ہے اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ اجماع نقل کر رہے ہیں, تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے اپنے شان کے لائق, اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. یہ دلیل ہے. قرآن دیا, حدیث دیا, اجماع بھی دیا. تمہارے ایک آیت پر نہ تم نے سلف کو پیش کیا, نہ کوئی حدیث پیش کی, نہ کسی صحابی کی بات, نہ کسی تابعین, تبع تابعین, یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تمہارا عقیدہ چلے گیا. کیا ہوا؟ ابھی ثابت کرو, دلیل دو ہماری طرح, دیکھتے ہیں پتہ لگے گا لوگوں کو. دو دلیل دو, حدیث پڑھو. اس آیت کے ضمن میں کس نے کہا؟ میں نے تو اس آیت کے ضمن میں بتایا آپ کو. تفسیر قرطبی اٹھا کے پڑھ لو. اس آیت کے ضمن میں کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. یہ جو آخری کلام کیا, یہ میں نے سنا نہیں ہے. کیا کہا آپ نے؟ یہ جو آخری کلام کیا ہے نا, یہ دلیل بولی آپ کی, وہ دوبارہ اسکول میں نے کی. کلام کیا آپ پوچھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو دلیل تو پیش کیا میرے عقیدے پر, میں ابھی کیا دوں؟ ابھی دوں دلیل, ابھی پیش کروں دلیل, سنو گے؟ ہاں چلو سنتے جاؤ. ابھی الحمدللہ اہل حدیث اہل توحید کی دلیل سنتے جاؤ, اور جو ہے سو اپنے عقیدے سے رجوع کر لو. اب سنو حدیث. سعید بن مسیب کعب بن احبار کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون ہے؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا. مسیب. ہاں اچھا سن لو, اچھا سنو. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا کہ میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں. چلو اگر آپ نکال کے پڑھ تو لیتا ہوں.
یہ بیچ میں کہاں سے آ گئے یار؟ تم فون کٹ کرو. ہاں چلو بھاگو. چلیے مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں اپنے بندوں کے اوپر ہوں, میرا عرش تمام مخلوق سے اوپر ہے اور میں اپنے عرش کے اوپر ہوں اور اپنے بندوں کا انتظام میں عرش کے اوپر سے کرتا ہوں اور کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش پر بغیر کسی کیفیت کے ہونا ہر نبی کی کتاب میں مذکور ہے. بول کے بولے سنیں دلیل ماشاء اللہ سے یہ ہوتی ہے دلیل. ابھی سنو گے دلیل؟ ہاں اب سنو. چلو. خدا تعالیٰ کا فرمان ہے علی شان ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, کہ بے شک اللہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں پھر مستوی علی العرش ہوا. ٹھیک ہے, اب سنیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے صحیح بخاری شریف میں اس کا ایک عنوان پورا قائم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے پانی پر تھا. اسی طرح فرمان اشارہ ہے کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے. ہاں ٹھیک ہے, اسی کے ذمہ میں ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی کی بات کرتے ہیں استوا الی السماء یعنی بلند ہوا. بالکل بلند ہوا. امام مجاہد کا بولو وہ کہتے ہیں کہ استوا کا معنی ہے عرش پر بلند ہوا. بالکل. اور اسی طرح سنیے امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ تفسیر بغوی پڑھ کے دیکھی ہے. اب سنیے تفسیر بغوی میں کیا کرتے ہیں. ثم استوى الى السماء کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کر ذکر فرماتے ہیں کہ اکثر جو سلف صالح مفسرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان کی طرف مستوی ہوئی یعنی آسمان کی طرف بلند ہوئی. اور امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ قول تفسیر یہ فتح الباری شریف میں یہ منقول ہے, اور یہ کہا کہ ابو عبیدہ فرا اور دیگر مفسرین ان کی بھی یہی رائے ہے کہ خدا تعالیٰ مستوی علی العرش ہوا یعنی خدا تعالیٰ بلند ہوا. تو جب خدا تعالیٰ بلند ہوا اور جب یہ کہا کہ خدا تعالیٰ مستوی علی العرش ہے, جیسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے, جو فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا عرش پر بیٹھنے کی جو روایات بیان کی جاتی ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہاں بالکل میں اس بات میں متفق ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نے کوئی کیفیت ہی بیان نہیں کی ماشاء اللہ سے. ہاں چلیے اب سن لیجیے. میری بات سنو پوری. ہاں ابھی کیا سنو. یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مستوی علی العرش ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ ہے ہر جگہ میں نہیں ہے. دلیل دو یار, آپ نے ابھی تک کوئی دلیل پیش نہیں کی آپ نے. بات کر رہا ہوں نا, ہاں چلو چلو خالی بات ہی کرتے رہو گے. ہاں تم نے یہ دلیل ابھی دی تو ہے, اور کیا دلیل کسی کوئی دلیل. اچھا سنو سنو, کہاں کس نے کہا بھائی اللہ ہر جگہ ہے؟ کسی ایک سلف کا نام بتاؤ. بتاؤ نام بتاؤ. آپ نے جھوٹ بولا, میں نے بتایا. کس کا نام بتایا آپ نے؟ کس سلف نے کہا اللہ ہر جگہ ہے؟ نام بتاؤ. ہاں بتاؤ نام بتاؤ. یہ بتا رہا ہوں صبر کر. کیا ہو گیا بھول گئے؟ یہ دیکھ یہ کہہ رہے کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے استوا کا معنی یہ ہے کہ عرش پر بلند ہوا. ہر جگہ تو نہیں ہے نا بلند ہوا. ارے ہر جگہ بتاؤ یار. یار تو بولے یا مجھے بولنے دے, یا تو بولے یا مجھے بولنے دے. چلو ابھی تو بتا دیا, پھر وہی گانا گا رہے ہو. بولوں؟ ہاں بولو 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 بولو. اب خاموشی سے سننا ہے بھی. ہاں بالکل چلو سننا تو ہے. مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ استوا کا معنی ہے عرش پر بلند ہوا. اب جہاں مستوی علی العرش جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ میں ہے کہ تو یہ ثم استوى علی العرش, استوى علی العرش. اب استوا کا معنی اور ہے, اور یہاں پہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ استوا علی العرش کا معنی یہ ہے کہ عرش کی طرف بلند ہوا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے عرش پانی پر تھا پھر عرش کی طرف بلند ہوا. اب خدا تعالیٰ پانی کو چھوڑ کر وہ دوسرے عرش پر گیا. جیسا ابھی تم ادھر پھر عرش کرنے کیوں آ گئے؟ دیکھو لو, یہ دیکھ لو سامعین, خالی ہو گئی. یہ دیکھ لو. ارے سنو پھر ادھر مت بھاگو, ابھی ادھر مت بھاگو. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے سنو ابھی دیکھ لو پھر ابھی ارے تو جو تم کو جو بولنا ہے وہ بولو. تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میں نے سلف سے بتایا, تو میں نے صرف سلف میں پوچھا کہ کس سلفی نے یا پھر کس صحابہ تابعین تبع تابعین میں کس مفسر نے کہا کہ اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. وہ بتانے کے بجائے پھر استوا کرنے چلے گئے آپ. استوا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر اب ادھر میں نے کہا نا تم نہیں آؤ گے اپنے باطل من گھڑت عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے. خاموشی سے سنے گا. چلو بتاؤ بتاؤ. میں تیری بات خاموشی کے ساتھ سنتا ہوں. ہاں بتاؤ نا. ہاں بتاؤ دیکھتا ہوں. بتاؤ
اب مجھے یہ بتا میں خدا تعالیٰ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق خدا تعالیٰ عرش کی طرف بلند ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی جو روایت کر فرماتے ہیں کہ خدا کا عرش پہلے پانی پر تھا پھر بعد میں آسمانوں سے اوپر لامکان کی طرف گیا. ٹھیک ہے. اب خدا تعالیٰ پانی سے عرش کی طرف آسمانوں کی طرف منتقل ہوا. بتا یہ کیا ہے؟ تم کو تو ثابت کرنا تھا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، پھر یہ سوال کہاں سے کھڑ رہے ہو؟ اچھا بات سننا، چلو ابھی سنو، ابھی تمہارا سوال کیا نا، ابھی میں جواب تو سنو، ابھی جواب اب میری باری ہے، مجھے تو بولنے دو. دیکھو سامعین، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کس صحابی کس سلف کسی نے کہا ہو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یا کسی نے کہا ہو کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے؟ کسی نے، انہوں نے ابھی تک کسی ایک سلف کا نام نہیں لیا، نہ کسی مفسر کا نام لیا. اب یہ پھر استوا کی طرف آ رہے. ارے یار، ہم نے تو سیدھا سیدھا حدیث پیش کر دی ماشاءاللہ، اس کے اوپر تو ہم نے اجماع پیش کر دیا، اس پر تو ہم نے صحابی رسول کی بات پیش کر دی، اس کے اوپر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اب تمہارے کو اختلاف آ جا رہا ہے، تقلید کر رہے تو اختلاف ہی آئے گا، پھر کئی کو کر رہے ہیں ایسی تقلید. اب اس کے اندر دیکھیے تلبیس ابلیس میں یہ کیا کہتے ہیں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہمیہ جو تھے نا، ان کا عقیدہ تھا وہ اللہ کو عرش پر نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ کو عرش پر انکار کرنے سے ایک فرقہ جہمیہ نے انکار کر دیا، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کو اگر عرش پر مانیں گے تو جگہ جہت لازم آ جائے گی. یہی مقلد کہتا ہے کہ اللہ کو اگر عرش پر مانیں گے تو جگہ جہت اللہ کے کہنے سے نہیں آ رہی ہے. اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہوا، اللہ کے کہنے سے کوئی جگہ جہت ثابت نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تحریر لکھی اس تحریر کو اللہ نے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا ہے. اللہ کے نبی کے کہنے سے کوئی جگہ جہت ثابت نہیں ہو رہی ہے. صحابی رسول کے کہنے سے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے سے کوئی جگہ جہت ثابت نہیں ہو رہی ہے. اور اس پر اجماع آیا اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے کہنے سے کوئی اجماع ثابت نہیں ہو رہا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب، وہ مشہور کتاب میں الرسائل السبع میں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اللہ عرش کے اوپر ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اللہ عرش کے اوپر ہے. کسی کے کہنے سے کوئی مکان ثابت نہیں آ رہا، اور تم کو تقلید کرنے کے بعد پتا چلا کہ بھئی وہ عرش مکان ہے. معاذ اللہ، اصل کمی تمہاری تقلید میں ہے. وہ تم اس طرح دلیل پیش کرو کہ بھئی انہوں نے کہا اللہ ہر جگہ، انہوں نے کہا نام لے لے کے بتاؤ، جس طرح ہم نام لے لے کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ عرش کے اوپر، انہوں نے کہا اللہ عرش کے اوپر ہے. تمہارا تو ابھی تک عقیدہ وہاں کا وہیں اٹک ہے، آگے بڑھا ہی نہیں ابھی تک وہاں سے. وہ چلو بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ اپنے. تم میرے عقیدے پہ میں دلائل تو دے رہا ہوں، تمہارے عقیدے پہ تم چپی سادھی بیٹھے ہوئے ہو. اپنے عقیدے پہ تو منہ کھولو. میرے عقیدے پہ تو میں نے حدیثیں پیش کر دی اور اتنے سلف کے نام بتا دیے، اور اتنے سلف کے نام بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ. اب تم جو ہے رجوع کرتے جانا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. امام دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ قول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خود مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ خود مانتے ہیں. خود کا کیا مانا ہے بتاؤ؟ تجھے پتا ہوگا اس سے تعبیر کرنا. ہر جگہ ہے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ ارے ہر جگہ ہے یہ. ارے تم کو اپنے عقیدے ثابت کرنا ہے نا. یہ بات کی ہے، یہ دیکھ لو. استوا ہے اس پہ. پہلے بولو کہ استوا کا معنی تم کیا لے رہے ہو، پہلے اس پہ آگے گفتگو کر لیں گے. چلو پہلے اپنا موقف رکھو، اپنا موقف رکھو، بات گھماؤ مت. اب بولوں میں؟ ہاں بولو. ہاں، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ استوا علی العرش کا معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ عرش کی طرف بلند ہوا. تمہارا کیا مطلب ہے؟ امام بخاری یا چپ کر کے سنے گا. یہ دیکھو کیسے گول گول گھما رہے ہیں جلیبی کی طرح. تقلید تھوڑی ہے یہ. ہاں سنیں گے، لوگ سنیں گے. دیکھو ہاں چلو. امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ استوا علی العرش کا معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ عرش کی طرف بلند ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے روایت نقل کی کہ عرش پہلے پانی پر تھا، پھر خدا تعالیٰ کا عرش آسمانوں سے اوپر گیا. اب مجھے صرف اس بات کا جواب دے دے، پہلے پانی پر عرش تھا اور پانی زمین کا ہے، زمین کا جز ہے. ہو گئی بات آپ کی. ارباب سے. ہاں، تو زمین پر جب پانی تھا تو پانی کے اوپر عرش تھا. اب مجھے یہ بتا کہ خدا تعالیٰ پانی کو چھوڑ کر آسمانوں کے اوپر منتقل ہو گیا، خدا کا انتقال ہو گیا. دیکھو اعتراض، دیکھو سامعین کیسا ہو رہا ہے اعتراض. دیکھو سبحان اللہ. تو جواب دینا. ہاں جواب سنو، ابھی دیتا ہوں نا، تمہارے امام سے جواب دیتا ہوں. چلیے سنیے. شرح عقیدہ طحاویہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اگر وہ اس سے انکار کرے تو جو ہے وہ کافر ہے. جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، وہ ہر چیز پر جو ہے سو احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ عرش کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر، وہ سب سے نیچے آسمان پر اترتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یقیناً وہ اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے اور کوئی چیز اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو ثابت کیا 4 ائمہ سے۔ اب تم ثابت کرو کہ کس امام کا عقیدہ تھا وہ اللہ ہر جگہ ہے، بار بار استوا پر آگے اٹک جاتے ہو تم۔ استوا کا معنی تو بڑی آسانی سے ہے، تم بولو کہ بھئی استوا کا معنی غلبہ ہے، اور میں پھر سے ثابت کروں گا اگین کہ استوا کا معنی اگر جو کوئی غلبہ لیتا ہے، یہ پھر سے اگین جہمیہ اور معتزلہ والے ہیں جو ہے جہمیہ کی طرح غلبہ معنی لیتے ہیں، حالانکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ استوا کا معنی تو بلند ہے۔ تو تم بولو یا تو استوا پہ بات کرو، اپنے عقیدے پہ ایک تو دلیل پیش کرو یار، اتنی دیر 55 منٹ ہو چکا ہے، ذرا 1 منٹ رک جاؤ، میرے کو ایک بار فون آ رہا ہے، اس کے بعد میں پھر سے آپ سے بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بتا سکتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ ہاں جی، میرا سوال یہ تھا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ خدا تعالیٰ کا تخت پہلے پانی پر تھا، عرش، پھر خدا تعالیٰ نے یہاں سے عرش پر انتقال کیا۔ انتقال نہیں، منتقل بولو۔ وہ انتقال منتقل یہ کیا نا؟ نہیں، وہ انتقال والے تو پھر کچھ اور معنی آ جائے گا اس کا اردو میں۔ نہیں، آپ دوسری طرف جو منتقل ہونے کا بھی کوئی معنی سے جان کے، ہاں چلو، ہاں کے ساتھ ہوتا ہے، اب یہ گرامری بڑی مجھے اندازہ ہے، پر آپ یہ بتائیں کہ خدا تعالیٰ نے پانی سے عرش کے اوپر منتقل ہو گیا، منتقل ہو گیا، کون ہوا؟ خدا تعالیٰ۔ ہماری ٹاپک کیا چل رہی ہے؟ تو یہ تم ٹاپک کیوں چینج کر رہے ہو؟ مجھے یہ سمجھ میں، تم اپنے عقیدے پہ دلیل کیوں پیش نہیں کر رہے ہو کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے؟ اس پہ آ رہے کیوں نہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس پہ آؤ نا، یہاں تو تمہاری موت نکل رہی ہے، پھر اب کچھ بولا تو آپ کو برا لگتا۔ یار میری بات، ارے اللہ ہر جگہ ہے، ثابت کرو، میں رجوع کروں گا نا، میں تو بولوں گا جزاک اللہ خیر کہوں گا آپ کو، بھائی بارک اللہ، اپنے دلیل پیش کی۔ آپ بار بار آ رہے ہیں ادھر، گھما رہے ہیں بات کو، وہی بات کو گھماتے جا رہے، وہی بات کو گھماتے جا رہے۔ میں نے حدیث پیش کی، میں نے صحابی رسول کی بات پیش کی، میں نے اجماع نقل کیا، میں نے کئی سلف صالحین سے 4 ائمہ سے میں نے دلیل پیش کی کہ چاروں کا عقیدہ تھا وہ اللہ کو عرش کے اوپر مانتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اب اس کے اوپر تم بتاؤ اپنے عقیدے جس طرح ہم ثابت کریں ویسا کیوں ثابت نہیں کر پا رہے ہو؟ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ من گھڑت عقیدے کی کوئی دلیل ہوا نہیں کرتی ہے، اسی لیے بار بار اپنے عقیدے سے بھاگ رہے۔ میرے عقیدے کی دلیل میں دوں گا، اپنے عقیدے کی دلیل آپ پیش کرو۔ اچھا چلو، اب میری بات کا چھوٹا سا جواب 1 گھنٹہ ہو گیا۔ خدا تعالیٰ یہاں سے آسمانوں کے اوپر منتقل ہو گیا، کہاں سے؟ پانی پر سے۔ پانی کہاں ہے؟ پانی تو زمین کا عنصر ہے نا۔ پانی زمین کے اندر ہے، یہ کس نے کہا آپ کو؟ تو پانی زمین کا عنصر ہے، عناصر اربعہ کسے کہتے ہیں؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ ہاں چلو، یہ زمین میں ہے، تو زمین میں کہاں سے آ گیا یہ؟ تم حدیث کیا پڑھ رہے ہو، کیا معنی لے رہے ہو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ ذرا پڑھ کے بتاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا عرش پہلے پانی پر تھا۔ پانی مطلب کون سا پانی؟ ہاں پانی مطلب کون سا پانی؟ کہاں کا پانی کا ذکر ہو رہا آپ کو معلوم ہے؟ اچھا بتاؤ۔ میں بتاتا ہوں، یہ بھی صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا انہوں نے بتایا، پھر دوسرے کا بھی سیم 500 سال، پھر تیسرا کا بھی انہوں نے بتایا، 7 آسمان تک انہوں نے بتاتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں کے اوپر پانی ہے، اور وہ پانی کی مسافت پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک کی ہے مسافت اس کی، بول کے بتا دیے وہ۔ اب بتاؤ، وہ پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تخت ہے، تو وہ پانی کے بارے میں گفتگو ہو رہی، تم نہ شرح پڑھتے ہو نہ کچھ اور پڑھتے ہو، خالی منہ اٹھا کے اعتراضات چالو کر دیتے ہو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ وہاں سے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پانی تھا، پھر اس پانی سے عرش کے منتقل ہو گیا، اوپر ادھر سے منتقل ہو گیا۔ چلو زمین کا پانی نہ لگاؤ، 7ویں آسمان کا پانی لگاؤ، پھر ادھر سے عرش پر منتقل ہو گیا۔ ہاں بولو بولو، بتاؤ نا۔ ہاں تو کہہ رہا ہوں نا، اللہ نے خود کہا منتقل ہو گیا خدا تعالیٰ۔ ہاں بالکل۔ انتقال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ یہ تم اپنی عقل سے کیسے سمجھ رہے ہو؟ انتقال کا اور کیا معنی ہے؟ ہاں اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جب کبھی قرآن و سنت کو اپنی عقل سے
سمجھو گے تو گمراہیت پر جاؤ گے. اسی لیے جو ہے تم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس کے اوپر آیت کے اوپر سلف کو پیش کر رہا ہوں تو پھر استوا پر آ گئے. اب سن لو اس کے بارے میں کان کھول کے سن لو کہ اس بارے میں حدیث آنے کے بعد، صحابی رسول کی بات آنے کے بعد، اس کے اوپر اجماع آنے کے بعد پھر سے اگین اس کے اوپر سوالات ٹھہرا کرنا، یہ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وہی بات پر صادر آتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پر سوالات کرنا یہ بدعتیوں کا کام ہے. تو بار بار آپ بدعتی کیوں ثابت ہو رہے ہو؟ اپنے عقیدے پہ کوئی ٹھوس دلیل تو پیش کرو کہ بھئی اس آیت کے ضمن میں یہ مفسر نے کہا، اس آیت کے ضمن میں ہمارے یہ عالم نے کہا، اس آیت کے ضمن میں ہمارے یہ مفسر اہل سنت والجماعت کے انہوں نے کہا، ایسی کوئی دلیل پیش کرو. یہ پیش نہیں کر پا رہے ہو. بار میں آ کے کبھی جو ہے اس میں استوا کا معنی جو پہلے پانی تھا پھر وہ تھا، کیوں ادھر کیوں جا رہے ہو بتاؤ؟ دلیل آنے کے بچا. اگر میں دلیل نہیں دیتا تو سوال پیدا ہوتا. اب سن لو ہاں ابھی کیا باقی؟ تمہارا یہ غیر مقلدین کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ مستوی علی العرش ہے اور اس کی کیفیت نہیں پتا. یہ امام مالک کی یہاں پہ آپ نے تقلید کی ہے غیر مقلد. اچھا یہ تقلید ہے. اب ہم چلو ٹھیک ہے. تو یہ تقلید ہے کسی کے قول کو بغیر دلیل کے ماننا، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. اچھا تقلید کی سیاہ کا نام ہے. امام ابو حنیفہ، یہ بھی امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے سیم. تو دونوں ایک دوسرے کی تقلید کرنے. کن کا قول؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے. یہی قول ہے. فقہ کی تو بتا رہا ہوں. ہاں تو اچھا مجھے یہ بتائیں، قول کو بغیر دلیل کے ماننا اسی کو تقلید کہتے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہو گئے پھر بقول تمہارے؟ کس کے؟ بقول تمہاری عقل کے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو اور مجتہد مقلد ہو ہی نہیں سکتا. اب تو میری بات ایک تقریر ہوتی ہے فقہ میں، ایک تقریر ہوتی ہے عقائد میں. گیا ٹھیک ہے نا؟ تمہارا عقیدہ گیا تیل لے دے. اب جتنی عقل لگاتے لگاؤ، دیکھیں گے لوگ سنیں گے تمہاری. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے اللہ رحم کرے یار آپ کر. ہاں چلو ہاں کہ خدا تعالیٰ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے. تو یہاں پر تو سلف نے بتایا بھائی، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ساتھ ہے، مدد کے اعتبار سے ساتھ ہے. اس کے اوپر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہے، الرسائل السبع کے اندر کہہ رہے. کسی نے آ کے ان سے پوچھا کہ امام آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش کے اوپر ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی بات جو ہے سو الرسائل السبع میں لکھی ہوئی ہے، اور یہی بات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسماء و صفات میں نقل کر رہے ہیں. وہی بات بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے، علم و قدرت کے اعتبار سے ساتھ ہے. انہوں نے ایک مثال بھی دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر کہتے ہیں کہ تمہارا ایک بھائی ہے، تمہارا ایک دوست ہے، کہیں جو دور رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں. جواب میں تم بھی کہتے ہو کہ بھائی تم پریشان مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مطلب فزیکلی جا کے بیٹھ جاؤ گے. وہ آپ کہو گے میں تمہاری مدد کروں گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے جہاں کہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کا مطلب اللہ مدد کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، علم و قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. یہی سلف صالحین کا منہج ہے. یہی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یہی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یہی جتنے اہل سنت والجماعت کے مفسرین ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ایک دوسرے کی تقلید میں اور اتباع کوئی نہیں کر رہا ہے معاذ اللہ. چلیں اب سنیں. ہاں چلو. یہ آیت پاک وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہاں سے بنی یہ کہا کہ خدا تعالیٰ شارک سے زیادہ قریب ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہ وہ تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ جو دلیل پکڑتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہے، خدا تعالیٰ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے. آپ یہ بات کہتے ہو، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماہیت علمیہ کو ماہیت ذاتیہ لازم ہے یا نہیں؟ نہیں، اس پر کسی سلف کو پیش کرے، اپنی عقل نہ لگائے. اب میں تو اپنی عقل لگایا ہی نہیں، جس طرح آپ اپنی عقل لگا رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھو اس آیت کے ضمن میں سوال بعد میں کرو یار، سوالات ایسے کر کے وقت برباد نہ کرو. ماہیت علمیہ کو ماہیت ذاتیہ لازم ہے یا نہیں؟ لازم بھی ہے اور نہیں بھی ہے. کیسے؟ اگر آپ مانیں گے کہ علم، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو کون لاتے تھے وحی؟ جبرائیل لاتے تھے. کیا لاتے تھے؟ وحی میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا علم بندوں تک پہنچانا. تو وہ علم ہی تو لے کے آتے تھے یا اللہ کو بار بار لے کے آ کے ملاقات کرا کے لے جاتے تھے معاذ اللہ؟ تو وہ ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ پھر کہ اللہ بار بار جبرائیل آ رہے اور اللہ کے نبی سے ملاقات کر رہے اور جا رہے. یہی ماننا پڑے گا. اللہ کا جو علم ہے وہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل پہنچا رہے، اور وہ جبرائیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کر رہے اور وہ امت تک پہنچا رہے. یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو، یا پھر انکار کر دو اس کا بھی آپ. اچھا سنو،
خدا تعالیٰ جب وہی بھیجتا تھا تو وہ علم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. خدا تعالیٰ کی ذات اس کو نہیں لے کے آتے آپ. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر علم ثابت ہے تو ذات کی نفی کہاں ہے؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں میرے محترم، میرے دوست، میرے عزیز، اس پر آپ کے پاس کئی اہل سنت والجماعت کے مفسرین نہیں ہے. آپ اپنی عقل کیوں لگا کے وقت برباد کر رہے ہو؟ آپ بتاؤ کہ بھئی اس آیت کے ضمن میں یہ مفسر نے یہ کہا، یہ مفسر نے یہ کہا، یہ مفسر نے یہ کہا، یہ ہمارے امام ہم جس کی تقلید کر انہوں نے یہ کہا، یہ امام ہے، یہ مجتہد ہے. ایسے کوئی دلائل پیش کرو. اپنی عقل لگا کے وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ اپنی عقل لگائیں گے تو میں اپنی عقل لگاؤں گا، پھر یہاں پر تو بحث ہو جائے گی. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کے ضمن میں بھی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور اس آیت کے ضمن میں وہوا معکم، یہ جو آیت ہے نا سورہ حدید کے اندر، اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. اس کے اوپر میں کئی مفسرین کے تفسیر آپ کو لگا سکتا ہوں ماشاءاللہ سے. اسکرین شاٹ میرے پاس موجود ہے اس آیت کے ضمن میں. اور وہوا معکم میں آپ کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ساتھ ہے. اور یہی بات جو ہے سو آپ کو احیاء العلوم جس کی کتاب ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر وہوا معکم، یہاں پر اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. اتنے بڑے بڑے یہاں پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اللہ علم کے اعتبار سے ساتھ ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں علم کے اعتبار سے ساتھ ہے. اب سنو، ہاں بتا. صحیح بخاری شریف ہے اور صحیح مسلم شریف، یہ دونوں میں حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف ان احدكم اذا كان في صلاة فان الله قبل وجهه فلا يتخمن احد قبل وجهه في الصلاة. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ میں کچھ تھوک دیکھا. اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے آگے نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے اس کو چھین دیا. اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جب کوئی شخص نماز میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، لہذا کوئی شخص نماز میں اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے. صرف اس کا جواب. تو اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں آپ؟ خدا اس کے سامنے ہوتا ہے. تو ذات کے اعتبار سے کسی مفسر نے کہا ہو تو بتا دیں. ارے یار میں ابھی اچھا چلو میں اس کا ہاں چلو میں اور ایک حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے. سیم حدیث ہے، وہی کتاب الصلاح کے اندر ہی ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کی رحمت تمہارے سامنے ہوتی ہے. اب بتاؤ کیا بولو گے؟ متن پڑھو. میں نہیں پڑھا. دیکھو اس بارے میں آپ کو پھر یہاں پر پھر سے اگین جو ہے سو آپ کو جو ہے یہ ماننا پڑے گا کہ بھئی یہاں پر اللہ کی رحمت مراد ہے، ذات مراد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک صحیح حدیث میں سنو نا، ایک صحیح حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا اگر کوئی ولی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اللہ اس کا پیر ہو جاتا ہے. اس کا مطلب وہ اللہ بن جاتا ہے معاذ اللہ. اس کا کیا مطلب نکالو گے؟ اس سے کیا مطلب نکالو گے؟ صحیح ہے اور حدیث قدسی ہے یہ. اللہ خود کہہ رہا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. کا مطلب اللہ آ جائے گا اس کے اندر معاذ اللہ رب العالمین. حلول والا عقیدہ گھڑ لو گے پھر. جس طرح وہاں پر آپ نہیں بولو گے. سنو، ارے یہ حدیث کا جواب دے دیا، حدیث کیا دوں اب آپ کو. خیر گھما دیکھو اتنی چھوڑو کافی لمبی بات ہو گئی ابھی. بس کرو. بات کرتے ہو، میری بات سنو. ارے یار پھر کہاں لمبا کر رہے ہو؟ یار اب سن تو لو نا، اب سنو نا، اگلے کی نہیں سنتے. ہاں چلو بولو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بارہا ایسا ہوا کہ ایک ہی مسئلہ بیان کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوچھا گیا. نبی علیہ السلام جھگڑا ہوا کسی بات پر، وہ قرات پر. تو وہ صحابی تھے، وہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے. تو اس وقت انہوں نے قرات اور پڑھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ ہم تو قرات کو سمجھنے والے، تم یہ غلط پڑھا. انہوں نے کہا مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پڑھایا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا کہ ہاں میں نے ایسا پڑھایا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاطر ہوئے. اب دو صحابہ، ایک نبی ہے لیکن ان کے لیے الگ ہے، ان کے لیے الگ ہے. انہوں نے سبا قرات کسی سیکھا، انہوں نے نہیں سیکھا، حالانکہ وہ پرانے صحابی ہیں ان سے. تو بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مسئلہ ایک ہوتا ہے لیکن ہر ایک کے لیے اس کا الگ الگ جواب ہوتا ہے. تو اس کا جواب دیو یار، کس سلف نے. اچھا سنو نا میری بات. ابی داؤد کی بات سنو نا. جہاں پر ابی داؤد کی نہ عبارت پڑھی نہ کچھ اور پڑھا، وہاں پر کہہ دی کہ وہاں سے رحمت مراد ہے. تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جس شخص کے لیے یہ فرمایا اس کے لیے وہاں پر رحمت ضروری تھا، اس لیے وہاں پر رحمت ذکر کر دیا. اور جب یہاں پر ذکر کرنا ہوتا تھا وہاں پر ایسا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ باپ جو ہے یہ
بیٹے کے لیے شفقت بھی ہوتا ہے، رحمت کا سامان بھی ہوتا ہے، ماں بھی رحمت کا سامان ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی جو حدیث پاک پڑھی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ خدا تعالیٰ نے اپنے عرش کے پاس ذکر پا لیا کہ نہ رحمتی تغلیب علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. تو اس وقت خدا کی رحمت وہاں پر، اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے رحمت کے 100 ٹکڑے فرمائے، ایک ٹکڑا اس دنیا پر اور 99 ٹکڑے قیامت کے لیے سنبھال کر رکھے. اور فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑی نیچے پاؤں رکھتے وقت اپنے بچے سے اپنے پیر کو ہٹا لے تو وہ خدا کی رحمتوں میں سے ایک حصہ ہے. اب خدا کی رحمت اس گھوڑی کے پاؤں میں بھی ہے. اب اگر کوئی شخص اس گھوڑی کے پاؤں پر تھوک دے تو خدا کی رحمت پر تھوکے گا بندہ خدا. اس وقت معاملہ کوئی اور، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لفظ رحمت فرمایا. اور جب لفظ تھوک دیا وہاں پر خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ خدا تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے. اب ایک بات کا معاملہ اسی حدیث پر نہ لگاؤ، وہ صحیح بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فلا یتخمن احد قبل وجهه في الصلاة فإن الله قبل وجهه، کہ خدا تعالیٰ تمہارے چہروں کے سامنے ہوتا ہے. اس کا جواب دو. اب یہاں پہ فتح الباری اٹھاؤ، ارشاد الساری اٹھاؤ، یہاں پر عمدۃ القاری اٹھاؤ، کسی امام نے یہ بات لکھی ہو اور یہ کہا کہ یہاں سے وہ مراد رحمت ہے کیونکہ سنن نبی توصیف میں آ گیا تو یہاں سے رحمت مراد ہے. رحمت تو بندے کے اپنے بدن وجود کے اندر ہے جس کو خود انسان گندا کرتا ہے، تو وہ کیا خدا کی رحمت کے اوپر ٹوٹتا ہے؟ ہاں. اب تو اس کا جواب حدیث شریف کا کہ فإن اللہ کی بلاوجی فلا يتخمن احد کی بلاوجی فی الصلاۃ. ہو گئی بات آپ کی. بولو. ہاں تو یہ ایک بات یاد رکھ لیں آپ. پہلے تو جب یہ صحیح حدیث آ گئی صحیح بخاری میں تو اس کی شرح کرنے والے اور یہ صحیح حدیث کئی سلف صالحین کے ائمہ کے نظروں سے بھی گزری، تو کسی نے کہا ہو کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے مجھے ان کا نام بتا دو بس. اب کیونکہ میں امام معطل سنو نا یار، ابھی میری بات، آپ کی اتنی لمبی بات سنا اتنی، ارے یار پھر بیچ میں ادھر بھاگو مت یار. یار بات سنو نا میری. آپ نے یہ سوال کیا کہ کسی سلف سے دکھاؤ، میں بتا رہا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اسی روایت کو نقل فرماتے ہیں اور نقل فرما کہ خدا کا عرش پہلے پانی پڑتا پھر خدا کا عرش کو خدا تعالی کو سبھی علی العرش ہوا. یہی نقل فرمانے والے ہیں اور یہی استوا کا معنی امام مالک کے قول سے آپ ذکر کر رہے ہیں. اب بتائیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے یہ اسلوب ہے کہ جب قرآن کی آیت کے مطابق ہو احادیث میں تو پہلے قرآن کی آیت کو ذکر کرتے، عنوان بناتے، پھر اس کے تحت وہ احادیث کو ذکر کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ حدیث پاک ذکر فرمائی ہے لیکن یہاں پر نفی کی ہو کسی سے کہ یہاں پر رحمت مراد ہے، یہاں سے فلاں چیز مراد ہے، فلاں چیز مراد ہے. اگر امام بخاری نے کہیں کی بھی لکھا ہو تو وہ روایت مجھے دکھاؤ. ہو گئی بات آپ کی. ارے یار تو مجھے بتاؤ کس نے کہا اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے؟ امام ابن جوزی کا حوالہ دیا تھا نا، امام ابن جوزی کا. امام ابن جوزی کی کسر مسلم اٹھاؤ، اس میں تو انہوں نے الفاظ کے تراجم کیے ہوئے نا. ارے تو مجھے بس نام بتاؤ یار کس نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، خالی کیا گھما رہے ہو بات کو. بات پڑھ دینی ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی یہ روایت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے، اس کا رد کرو. نہیں مجھے یہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ سوائے تم مقلد کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کی ذات ہے وہاں پر، کسی بھی مجتہد کو سمجھ میں نہیں آیا. امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تم کو سمجھ میں آیا تقلید کرنے کے بعد؟ امام بخاری کو بھی سمجھ نہیں آیا. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ خدا تعالیٰ سامنے نہیں تو حدیث اگر سامنے ہے تو پھر وہ تو پھر بیچ میں نہیں ہو سکتا، خدا کی ذات نہیں ہو سکتی ہے تو امام بخاری لکھ دیتے کہ یہ جوہمی اور عقیدہ معادلہ سیابی جوہمی تھے. کیا لکھے؟ جب فرمایا کہ خدا تعالیٰ تمہارے سامنے ہے، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، امام مسلم اس کو نقل کرتے ہیں، تو امام بخاری مسلم اس طرح سے نہیں کیا تو پھر وہ جوہمی ہوئے اور جو سیابی چیز سیابی سے وہ روایت کر معذرہ وہ سیابی جوہمی ہوئے. تو تمہارے کو حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی نا، پرابلم تمہارے پاس ہے. وہ یہ حکم لگاؤ گے؟ ارے یار وہ پرابلم تمہارے پاس ہے. وہ سلف صالحین کی طرف کہاں جا رہے ہو تم؟ بولو. وہ پرابلم تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تم قرآن کی آیت سے بھاگ رہے، کبھی وہ قرآن کی آیت سے بھاگ رہے، اب یہ حدیث پہ آ کے اٹک گئے. لگ بھگ 1.5 گھنٹہ ہونے آ رہا، 1 گھنٹہ 20 منٹ. امام بخاری کو جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو ذکر کر رہے ہیں، امام مسلم ذکر کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے. اب یہاں پر خدا کی ذات ہے کہ نہیں، یا نفی کر دو کہ امام بخاری نے غلط کہا. امام بخاری کو جو بھی کہا تو امام مسلم کو جو بھی کہا تو سمجھ آتا ہے. سیابی کو بھی جو بھی کا فتویٰ لگاؤ.
اب تم کیا کر رہے ہو؟ اس کا مطلب مقلد کو سمجھ میں آیا حدیث ہو گیا. ارے یار کتنا بولو گے؟ زیادہ بولنے سے من گھڑت عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، یاد رکھ لو. بندہ خدا اب سنو دوسری روایت. کچھ نہیں تمہارے کا نہیں ہے بچ کے. اب یہی بس رونا روتے رہو. اب نہیں ابھی کتنا بولو گے؟ نہیں تم جواب سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. تمہارے پاس سنو نا، نہیں تمہارے پاس ایک بھی جواب نہیں ہے. تمہارے عقیدے میں کسی امام کا، ارے یار تمہارے سامنے ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ تو یہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں وہاں تو علم اللہ مسجد نبی شریف کا محراب عرش پر ہے، مسجد محراب کا عرش پر ہے. محراب آج بھی موجود ہے کہ جس پر کہاں ہے؟ ہوا تھا وہ تو زمین پر تھا. تو جب وہ زمین پر تھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو ویسے نبی شریف کا جب محراب وہاں پر موجود ہے خدا سامنے، تو خدا کی ذات وہاں پر ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ کیا یہاں پر علم مراد ہے یا کوئی بتائے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو عبادت المفرد اٹھائیں، کوئی بھی اٹھائیں. وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ صحیح بھی جو روایت ہے اس سے مراد رحمت ہے، جیسا کہ آپ نے سنن ابی داؤد کو اس پر قیاس کیا ہے. اب اور سنن ابی داؤد کی رحمت پر قیاس کر کے یہاں پر خود اجتہاد کر رہے ہو. کوئی اجتہاد نہیں کر رہے ہیں، اپنے اجتہاد کو درست کر رہے ہو. اگر میں گرامر کی لغت کی بات کروں، کوئی تمہارا گرامر کام نہیں کرے گا. امام بخاری سے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری امام مسلم وہ فرماتے کہ خدا تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حدیث ہے. اب بتاؤ اس پر کہ یہاں پر علم مراد ہے کہ ذات مراد ہے؟ اگر علم مراد ہے تو کس مفسر نے، کس اشارے نے، کس محدث نے یہاں سے علم مراد لیا ہے؟ اور ذات مراد ہے تو امام بخاری خود ذات مراد لیتے ہیں. تو امام بخاری پر جوہمی کا فتویٰ لگاؤ. کہاں ہے؟ کس نے ذات مراد کس نے لیا؟ امام بخاری نے. جھوٹ بول رہے ہو امام بخاری پر. امام بخاری نے رد کیا. اسلوب کا پتہ ہے، استغفر اللہ. اچھا جب کوئی محدث، اسی لیے دیکھو ابھی رکو یار، تم زیادہ بڑبڑ کرنے سے تمہارا من گھڑت عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. رکو پہلے آپ ایک قرآن کی آیت سے بھاگے، پھر اور ایک قرآن کی آیت کی طرف چلے گئے، وہاں سے بھی بھاگے. وہاں ابھی تک میں ابھی بھی پوچھ رہا ہوں. ارے یار کہاں سے لائے؟ یہ کس امام کا عقیدہ ہے مجھے بتاؤ. 4 ائمہ میں سے کس کا عقیدہ ہے یہ اللہ ہر جگہ ہے؟ امام ابو حنیفہ چھوڑ دیے، امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیے. ہو گیا سب. اب سنو میری بات. ارے یار سنو، امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا اس مسئلے میں. ارے یار تمہارے کو حدیث سمجھ میں آتی تو حدیث. اگر دیکھو بیچ میں پھر آگے تم. میری بات سنو، یہ بات کہو کہ امام مسلم مقلد تھے، شافعی تھے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے. امام بخاری کے بارے میں کسی کا قول ہے کہ وہ مجتہد تھے، ہم امام بخاری تو کم از کم تھوڑا مانتے ہیں. اب جتنا ہم مانتے ہیں اس میں یہ حدیث پاک نہیں آتی، تو لہٰذا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، مقلد کر کے ہم سمجھ لیتے ہیں. بولو. اگر اب تمہارا تقلیدی منہ بند ہوگا تو بولوں گا میں جیسے ہی شروع کر رہا ہوں بیچ میں آتے جا رہے ہو. اپنا غیر مقلدی بھانڈا کھولو. جب سے تو اتنی زبردست طریقے سے شکست کھائے ہو، اب پھر جو ہے سو ابھی بولتے جا رہے تو ابھی کیا بولوں تمہارے کو؟ تم سمجھنے کے قائل ہی نہیں ہو. اب سنو میری بات سنو. ارے میری بات سنو یار. ہاں ابھی رکو یار، ابھی کتنا بولو گے؟ بولو. ابھی سنو اپنے یہ نہیں یار، کتنا سنو تمہاری بات؟ تم بولتے جا رہے ہو. سن لے کوئی. اب تمہارا کچھ نہیں ہوگا یار، ہو گیا تمہارا کام. چلے 1.5 گھنٹہ ہو گیا. چلو جب میں میرے ساتھ اس وقت میں بیٹھا تھا مسجد میں، کوئی مسئلے کی بات نہیں یار. مجھے ابھی بھی پوچھ رہا ہوں تم کو میں. سنو ارے یار بس ایک بات کا جواب دے دو یار. یہ نہیں سنے گا مقلد، اس کا جن جا گیا. ابھی امام مسلم کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھتا ہوں، کوئی بات نہیں. اب تھوڑی کے نیچے ساتھ اس وقت میں بیٹھا تھا مسجد میں. کل میں ایسے شعور میں لگا. چلو کل بات کر لیں گے، ٹھیک ہے. چسکا لینے دو. ابھی تو جب میں نے کتابیں کھولی ہے نا، جب یہ تو کلام کوئی تم نے نہیں کھولی کتاب. جب تو کہہ رہا تھا نا کہ میں خاموشی کے ساتھ سن رہا ہوں، اس وقت میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا. کتابیں کھولی ہوئی تھی، میں نے پتا تھا. تو پھر وہ ایک حدیث بیان کی ہے، ایک حدیث بیان کی. توحید کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اگر جواب ہے تو سنو اس بات کو میں بھی ریکارڈ کروں گا کہ سنو. کا کیا جواب دینا. ارے سنو یار، تم اتنا بڑبڑ کرتے جانے سے میں بارہا کہتا ہوں، من گھڑت عقیدے، باطل عقیدے، جہمیہ اور معتزلہ کے عقیدے، عقل کی بنیاد پر گھڑے ہوئے عقیدے، من گھڑت اور باطل تقلید کی بنیاد پر گھڑے ہوئے عقیدے، فلسفے کی بنیاد پر گھڑے ہوئے عقیدے، یہ عقیدے کبھی قرآن و سنت، فہم صحابہ اور فہم سلف سے ثابت نہیں ہو سکتے. یہ آپ جتنا کوشش کر رہے ہیں نا جہمیہ کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اہل سنت کا ہے،
تو تم کو ابھی میں 2 دلیل دیا، اب ایک آخری دلیل دیتا ہوں تمہارے امام سے، اگر ماننا ہے تو مانو، نہیں تو قالوا سلاما۔ الرسائل السبع اس کی پیج نمبر، سنو یار، پھر بیچ میں آ رہے ہو۔ شریف کی حدیث کا جواب کہ خدا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کے ضمن میں تمہارے پاس کوئی ہے سلف میں جس نے کہا ہو کہ اللہ کی ذات ہے یہاں پر؟ سنو، کس نے کہا ہو؟ سنو، جہمیہ نے کہا ہے۔ جہمیہ ہے تمہارے ساتھ تو ٹھہرے ہوئے، کوئی نہیں اہل سنت میں نہیں ہے۔ سنو نا، اب سنو بھی نا، اب سنو۔ استحباب خفض الصوت بالذکر، ذکر میں اپنی آواز کو آہستہ رکھنا۔ اب پھر اپنی عقل مت لگاؤ۔ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں لوگوں نے تکبیر بلند کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم انکم لیس تدعون اصم ولا غائب انکم تدعونه سمیعا قریبا وهو معکم۔ فرمایا لوگوں سنو، اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، تم جسے پکار رہے ہو وہ سننے والا قریب وهو معکم اور تمہارے ساتھ ہے۔ یہ مسلم شریف کی دوسری بات، ٹھیک ہے۔ اب شریف کی حدیث پاک سنو، باب ما جاء فی رحمت الناس، یہ حدیث پاک ہے، یہی حدیث پاک کیا فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ 3 روایتوں کا جواب ہو گیا۔ جواب ان کا جواب دینا ہے۔ چلو میں بھی ایک حدیث، ہاں چلو کیا بول رہے تھے آپ؟ ایک حدیث اور ایک سنا دیتا ہوں آپ کو، چلو اللہ کے نبی، ہلو تو سنو یار، ابھی آپ کی بات مکمل سنا میں، ابھی آپ کی بات میں مکمل سنا نا، یہ دیکھ لو پھر جو 3 روایتیں پڑھی ہیں ان کا جواب۔ ہاں تو سنو تو صحیح یار، جب تم بولتے ہو تو میں سنتا ہوں، اور یہ دیکھو پھر بیچ میں بولنے لگ جاتے ہو، پھر بیچ میں دیکھو، میں اتنی دیر میں میرے ایک سوال کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا، میرے ایک سوال کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا کہ سلف صالحین میں کس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا۔ اور جب سے جو 1.5 گھنٹے سے، کس کا؟ وہ 3 حدیثیں میں نے پیش کی ہیں۔ اچھا یہ مقلد کو سمجھ میں آیا؟ اچھا یہ امام ابو حنیفہ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ امام شافعی کو سمجھ میں نہیں آیا؟ امام احمد بن حنبل کو سمجھ میں نہیں آیا؟ وہاں پر یا تو تمہارا، ارے یار تو کس نے کہا؟ علم کا محیط ہونا ذات کے موجود کے نفی کو مستلزم نہیں ہے۔ کس نے کہا یہ آپ کو؟ تخلیق سے سمجھ میں آیا یہ؟ اگر ثابت کرتا تو بس ثابت کرتے، تو ثابت تو کر دیا میں تمہارے کو وہی کے ذریعے۔ بندہ خدا علم کا ہونا ذات کی موجودگی کی نفی کو مستلزم نہیں ہے۔ یار مجھے تو دیکھو ایک بات، تم نے تو ابھی تک ایک سلف کا، ابھی رکو ابھی بھاگ، ارے رکو یار، تم کتنا بولو گے؟ دیکھو اتنا زیادہ بولنے سے من گھڑت اور باطل عقیدہ ثابت نہیں ہوتا تمہارا، تمہاری ابھی تقلید چالو ہو گئی، ابھی تم رکنے کے موڈ میں نہیں دکھ رہے میرے کو، جب سے تو تم امام مالک کا قول پیش کرے تو تقلید نہیں۔ اچھا میں تو مقلد ہوں، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار کس نے کہا، کس نے کہا؟ نام بتاؤ۔ امام ابو حنیفہ نے کہا یہ نہیں ہے، امام مالک نے کہا نہیں، امام شافعی نے کہا نہیں، امام احمد ابن حنبل نے کہا نہیں۔ اب سنو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تمہارے امام ہیں، یہ پھر بیچ میں خدا کا علم پورے جہان کو محیط ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ استوا علی العرش خدا تعالی ہے، یہ سب مانتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ سب مانتے ہیں۔ اب تو تم تو انکاری ہے، تم تو استوا کے منکر نکلے تھے نا، اب کیا ہو گیا؟ سن تو صحیح نا، اب خاموشی سے سننا۔ ارے کتنا بولو گے یار تم، کتنا بولو گے؟ خاموشی سے سننا، کتنا بولو گے؟ زیادہ بولنے سے من گھڑت عقیدہ ثابت صحیح نہیں ہو جاتا تمہارا، 12 کہہ رہا ہوں میں، جیسے ہی میں بولنے لگ رہا ہوں بیچ میں چالو ہو جا رہے ہو تم۔ یار 1 منٹ چپ ہو جانا، ابھی تو ایک حدیث سنائی تو تیرا یہ حال ہو گیا۔ ارے یار اس کا جواب تو سنو، جواب نہیں سنو گے، میری بات، جواب نہیں سنو گے، میں سنتا ہوں نہیں سنو گے، تمہارے بس کی، تمہارا جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، سنتا۔ اچھا چل دے جواب، بول جو تمہارا جو مادہ ہے نا سمجھنے کا سننے کا وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ 1 گھنٹہ 23 منٹ 1 گھنٹہ 25 منٹ ہوا ہے نا، اس کے اندر ابھی تک تم نے کہاں سے بھاگا، لوگ دیکھیں گے۔ قرآن کی ایک آیت سے بھاگے، وہاں سے ثابت نہیں کر پائے، دوسری آیت کو آئے وہاں سے بھاگے، کہاں پھر یہ حدیث پہ، میں نے حدیث ذکر کی ہے بخاری شریف کی۔ ارے کہاں سے، کس نے کہا یہ؟
کہاں سے کہا؟ تم اپنی عقل سے کرو گے؟ خدا شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اچھا خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب دیکھیے سامعین کرام، یہاں پر ان کی مکاری دیکھیے، یہاں پر ان کا دیکھو سلف کے خلاف ان کا منہج دیکھو کیسا ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحیح بخاری کی حدیث کو اور میں نے جو ہے سو تطبیق دی ہے قرآن مجید کی آیت سے، معاذ اللہ رب العالمین. مقلد ہو کے جو اتنی بڑی بات کرتا ہے تو یہی مقلد کا فہم تو صحابہ سے ٹکراتا ہے. اس کے اوپر تو جو ہے سو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ غلط، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ غلط، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ غلط، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ غلط، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غلط، امام مالک، یہ سب کے سب غلط ہو گئے. کیونکہ اس آیت کے ضمن میں ہر مفسر یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ علم سے مراد ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ علم و قدرت سے مراد ہے. تو یہ اندھبھکت مقلد کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے صحیح بخاری سے وہ آیت کو تطبیق دے رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. کس نے کہا؟ تمہارے پاس اتنے علماء ہیں نا اہل سنت کے تمہارے پاس، تو کسی بھی عالم نے نہیں کہا. اب تم تقلید کرنے کے بعد تمہارے کو جو جہمیہ کا عقیدہ سوجا، کہاں سے دلیل نہیں مل رہی ہے، تو اب یہ آیت کو، یہ حدیث کو لے کر کے فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. کتنا کوشش کرو گے جہمیہ کے عقیدے کو اہل سنت کا ثابت کرنے کے لیے؟ اہل سنت کا عقیدہ ثابت کرو، دم ہے تو، ہمت ہے تو. جہمیہ کے عقیدے کو لے کے بارہا کہہ رہا ہوں بھائی، اس کے اوپر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ جہمیہ کا عقیدہ تھا وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے جہمیہ کا عقیدہ تھا وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے. یہاں تک امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے جہمیہ کا عقیدہ تو اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے. یہی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے جہمیہ کا عقیدہ تھا اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے. یہی بات عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے جہمیہ کا عقیدہ تو اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے. یہی بات ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے جہمیہ کی طرح ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ اس زمین پر یہاں پر موجود ہے. یہ جہمیہ کے عقیدے کو تم لے کے جو اہل سنت کا ثابت کرنے کے چکر میں، تو یہ سلف صالحین میں کسی نے نہیں کہا اللہ ہر جگہ ہے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا. اگر کہا ہوتا تو ابھی تک دلیل پیش کر دیتے. وہ حدیث کو تم اپنی عقل سے سمجھانے کی کوشش کر رہے، تمہارے پاس تو کوئی سلف ہی نہیں ہے. سیم حدیث ہے. میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں، 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے. ابھی تم کو سمجھ میں آتا تو جب ہی سمجھ میں آ جاتا. تم کو سمجھنا نہیں ہے، صرف بحث کرنا ہے تم کو. میں نے تو دلیل دی، حدیثیں پڑھ کے سنایا میں، وہاں سمجھ میں نہیں آیا تمہارے کو. ہو گئی بات. چلو ابھی کل بات کریں گے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اتنی دیر بات کروں. ٹھیک ہے، بھاگنا نہیں. بات ہوگی، میری بات سنو. کسی سلف میں کسی کا نام بتائیں کہ بھائی اس کے اوپر میں بات کر لوں گا آپ سے. میری بات کا چھوٹا سا جواب دینا ہے بس. ٹھیک ہے، تیری بات میں نے سنی ہے نا، اب میری بات کا چھوٹا سا جواب دے. امام ابو حنیفہ، امام ابو الحسن اشعری، یہ جتنے بھی تفاسیر مفسرین کا تو نے نام لیا ہے، ان میں سے کسی ایک کی عربی عبارت پڑھ دے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ خدا کو ہر جگہ ماننا یہ جہمیہ کا عقیدہ تھا. یہ عربی بات میں پڑھ دے. میں کہہ دیتا ہوں ہر جگہ میں ماننا جہمیہ کا عقیدہ ہے. ہاں، ہر جگہ میں ماننا، ہر جگہ میں ماننا، کیونکہ اس سے خدا تعالیٰ کے لیے جہاد لازم آتی ہے، خدا تعالیٰ کے لیے حدود و قیودات لازم آتی ہے، مکان لازم آتا ہے. ہر جگہ میں ماننا یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے. ہر جگہ ماننا یہ تو امام بخاری کا عقیدہ ہے. معاذ اللہ رب العالمین، جھوٹ بول رہے ہو یار تم تو. معاذ اللہ، استغفر اللہ. سن، میں حدیث پڑھتا ہوں امام بخاری پر. استغفر اللہ استغفر اللہ. ارے کوئی بات نہیں یار، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. چلو میں کل بات کروں گا اس کے اوپر آپ سے. ارے کل بات کروں گا یار. جہمیہ کے عقیدے کو کتنا سمجھانے کی، تم جہمیہ کے عقیدے کو حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ارے یار ہو گیا، تمہاری پٹائی ہو گئی. 1.5 گھنٹہ تم سے گفتگو کیا ہوں. کل بات کروں گا اس کے تعلق سے، کل بات کروں گا میں. ٹھیک ہے آپ کو. تم کتنی کوشش کر رہے ہو یار جہمیہ کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اہل سنت کا، نہیں کر پاؤ گے یار. چلو نہیں یار، ابھی نہیں بات کر پاؤں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. میں کل بات کروں گا آپ سے. تو کل بات کرنے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو دقت ہو رہی ہے؟ ایک حدیث بس، ایک حدیث سن لے. ایک حدیث سننا تو ثواب ہے نا، ثواب کی نیت سے سن لے. سنن کبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باب لا یخور ساج. شعب الامام امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی نے باب فی زکات کی بات کو ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا فما تزکیۃ المرء نفسہ یا رسول اللہ قال ان یعلم ان اللہ معه حیث ما کان. فرماتے ہیں کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ تزکیہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انسان یہ نظریہ بنا لے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ساتھ ہے. ہاں یہ تو قرآن کی آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین. سنو نا، یہ ثواب کی نیت سے سن لینا، اور ثواب کی نیت سے حدیث پاک سن. ہاں چلو اوسط امام طبرانی رحمۃ اللہ سنو یار، حدیث نمبر 287. ابھی سنو یار. ارے رکو یار، کتنا بولو گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ابھی تمہاری تخلیق جاگ گئی.
ان تعلم ان اللہ معک حیثما کنت. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تو یہ نظریہ بنا لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تو جہاں کی بھی ہو. سبحان اللہ. اب پھر سن یہ ثواب کی نیت سے حدیث پاک بس ابھی بس کرو ٹھیک ہے ابھی بس کرو یار کتنا ابھی تم ارے فضل و عیادت المریض اور صحیح ابن حبان میں حدیث ارے یار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامه يا ابن ادم مريض فلم تعودني قال يا ربي كيف ادعوك انت رب العالمين قال اما علمت ان عبدي فلانا مريض فلا تعده اما علمت انك لا الله اكبر. ابو هريرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری بیمار کرسی کیوں نہیں کی. بندہ کہے گا میں آپ کی بیمار کرسی عیادت کیسے کرتا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی بیمار کرسی نہیں کی. تجھے پتا ہے اگر تو اس کی بیمار کرسی کرتا تو مجھے وہاں پاتا. ہو گیا. اب یہ اپنے پڑھی ہے نا. اب سنو نا اپنے دل کو ٹھنڈک ملی جہمیہ کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے. امام مسلم جو ہم ہوئے تو پھر سنو تو صحیح یار. ارے یار سنو تو صحیح. جو روایت کرنے والے وہ بھی جو ہوئے. تو سنو تو صحیح یار. تم کیا بولتے ہو مقلد تم کو کچھ پتا بھی نہیں ہوتا. اب تم لوگ کو کچھ بولے تو برا لگتا. سنو ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی بات آپ نے کہی اتنی حدیثیں آپ نے سنائی ہم نے سنی ماشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ بھئی ہم ہر جگہ نہیں مانتے. ہر جگہ ماننے سے اللہ تعالیٰ کی جہت لازم آتی ہے. جب سے خود ہی کہتے ہو کہ اللہ کسی بھی ارے پھر سنو میں کیا ہے یہ ہر جگہ میں مطلب اس زمین پر بھی اللہ موجود ہے آپ کا یہ کہنا ہے. ہر جگہ مطلب اس زمین پر بھی نا اس زمین پر بھی اللہ موجود ہے بقول آپ کے کیونکہ حدیث رسول پیش کر رہے ہو اور مسجد کا ذکر آ رہا. اور ارے سنو یار تمہاری میں کیا کہہ رہا ہوں. ارے سنو تو صحیح. تمہاری من گھڑت اور باطل یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہوں میں نہیں ہے یہ حدیث تمہارے عقیدے کو رد کر رہی ہے. کیسے؟ تم نے کہا کسی بھی جگہوں میں نہیں ہے. اب یہاں پر مسجد میں نماز ہو رہی ہے نا اللہ کے نبی تو جگہ میں ہے مسجد میں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بقول تمہارے کہ اگر اللہ ہے تو پھر تمہارا تو وہ عقیدہ گیا تیل لینے کے لیے جو کہتے ہو کہ جگہوں میں نہیں ہے وہ مسجد جگہ نہیں ہے. بتاؤ اب تو گیا تمہارا یہ عقیدہ رد ہو گیا یہ حدیث سے. چلو ابھی بعد میں بات کرتا ہوں. رکھو ابھی بعد میں کرتا ہوں. کل بات کریں گے ہم انشاءاللہ اسی موضوع پہ. ارے رکھو یار اتنا وقت میرے پاس نہیں ہوتا ہے.